let me to share some good information with the sweet country of Pakistan. इतना neglected pocket, इतना potential वाली country जो कि 14वें नंबर पे थी throughout the globe. Alhamdulillah, sum alhamdulillah. Pakistan, rather I would say sweet Pakistan is right now declared on fourth number throughout the globe. ये मेरी statement है, you can Google International Organization of the Food Security और International Organization of Oil. मैड्रिड स्पेन से ये वेरीफाइड हो चुका है। जहाँ तक मेरी टॉपिक का सवाल है, मैं उन पोटेंशियल एरियाज को डिस्कस करूंगा ब्रीफली, शॉर्टली, just to talk about the potential of this country and to talk about the national policy. Whatsoever we have conducted the research, whatsoever we have collected the data and the analysis, based on that, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। पाकिस्तान वो पोटेंशियल कंट्री है, वो ब्लेस्ड एरिया ऑफ द रीजन है जिनमें -10 में भी ऑलिव ग्रो होता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी। आई कुड फ्रेज लाइक दिस के बलूचिस्तान के -10 जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे भी ऑलिव ग्रो होता है। सेम इज द केस आप चोलिस्तान के 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कैन ग्रो ऑलिव। सो ये पोटेंशियल है इस प्यारे वतन का। और हमारी इकोनॉमी में जो सोशो इकोनॉमिक हमारी सिनेरियो बन रही है, ऑलिव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिसेंटली थोड़ा सा आपको ये बताते चले, हमारे मुल्क में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। पूरी दुनिया में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पूरी दुनिया में इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, बट दैट इज अगेन रिगार्डिंग ऑलिव मैं कहूँगा ब्लेस्ड एरिया फॉर पाकिस्तान। आपको ये तो वाइस वर्सा आप उल्टा कह रहे हो, लोग तो क्लाइमेट चेंज से परेशान है, हाउ यू कैन से कि पाकिस्तान जो है इसके साथ हैप्पी होगा। दैट स्टेटमेंट इज इन लाइन विद ऑलिव कल्टीवेशन, ऑलिव प्रमोशन इन पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज से हमें घबराना नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज को हमने वेलकम करना है। Wheat subsidy, by going to the background, is a bit different, as you understand, in Pakistan, like rest of the Pakistan. The wheat subsidy in the rest of Pakistan is given to farmers, but wheat subsidy in Gilgit-Baltistan is given to the consumer directly, and it is universal right now. It's not targeted at, and it's everyone, regardless of their income, gets this subsidy. So, what was the? It was given in 1970s and still going on. The rationale is this one that you see, can see that the poverty, unemployment, there's no industries, there's a limited irrigation, and then the area was landlocked then, and there was no agri-business opportunities at that time. So since then, it's going on like from 1970s, and so the mechanism is this, that the government of Pakistan provides, the PASCO provides subsidized wheat to the food department of Gilgit-Baltistan, and then the wheat department then distribute it to the flour mills, and the flour mills then distribute to the dealers, and the dealers to the consumers. This is the distribution mechanism. When we see the agriculture sector, especially the land distribution, it is extremely skewed. Only 2% of the farmers hold 45% of the land. So it affects not only the productivity, sustainability, but also the income distribution in the agriculture sector. And when we see the tenancy status in the agriculture sector, we see that those farms, especially big farms who have an area of 50 acres to 150 acres, 45% of them are under tenancy, mean they have rented their land out. And those farms who have an area of 150 acres and above, 7% of those farms have rented their area out, mean they are under tenancy. So it has created a problem of absentee landlords in agriculture sector. We are facing problem of food security and all these things in agriculture. और इसके अलावा अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज की वजह से जब वो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग फूड आइटम्स तकरीबन हर साल बढ़ रहा है, हम 6 to 8 बिलियन जब वो हम उस पर पहुंच गए। और इसके लिए अगर हम डाटा कंपेयर करें, वीट अगर हम देखें, दुनिया में जो वीट एवरेज वीट प्रोडक्शन है तकरीबन 88 मन पर एकड़, जो वो आयरलैंड और यूके 68 समथिंग लाइक दिस, बट हमारी कंट्री में सिर्फ 29 पे है। तो ये दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी हैव।
So studies like this, as I told, that these are important studies because they're linked with the agriculture. Bismillah Rahman Rahim. Welcome to the day 2 of the fourth PIDE RASTA conference. Today we will have 2 technical sessions and one showcase of PPHS by Dr. Dore Nayab. So let's start with the first session on food and agriculture. In this, we are going to have 3 presentations. May I request 2 of these presenters on the stage, Mr. Khair Muhammad Kakar sir and co-PI of Irfan Ahmad Baig. Please come on stage. And Saranjam Muhammad Baig from Karakoram International University, he will join us online. The discussion for this session is Dr. Abdul Salam Lodi, who is Director, BUTEM's Zob campus. Dr. Saab, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Fahim Saab. Yeah, as Fahim Saab told, we have in this session we have 3 presenters. First on olive culture and the political economy of subsidy and the taxation to rental agriculture. So first I invite Dr. Khair Kakar to present his paper. Format will be like the presenters will present, then I will discuss on the papers, and third session we will take question and answer from the participants. Thank you. Yes, sir. Now, Let me to share some good information with the sweet country of Pakistan, a neglected pocket, इतना पोटेंशियल वाली कंट्री जो कि 14वें नंबर पे थी थ्रू आउट द ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रादर आई वुड से स्वीट पाकिस्तान इज राइट नाउ डिक्लेयर्ड ऑन 4th नंबर थ्रू आउट द ग्लोब ये मेरी स्टेटमेंट है यू कैन गूगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल मैड्रिड स्पेन से ये वेरीफाइड हो चुका है थैंक यू वेरी मच जहाँ तक मेरी टॉपिक का सवाल है मैं उन पोटेंशियल एरियाज को डिस्कस करूंगा ब्रीफली शॉर्टली just to talk about the potential of this country and to talk about the national policy whatsoever we have conducted the research whatsoever we have collected the data and the analysis based on that मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं पाकिस्तान वो पोटेंशियल कंट्री है वो बेस्ट एरिया ऑफ द रीजन है जिनमें -10 में भी ऑलिव ग्रो होता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आई कुड फ्रेज लाइक दिस के बलुचिस्तान के -10 जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे भी ऑलिव ग्रो होता है सेम इज द केस आप बलुचिस्तान के 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कैन ग्रो ऑलिव सो ये पोटेंशियल है इस प्यारे वतन का और हमारी इकोनॉमी में जो सोशो इकोनॉमिक मेरी सिनेरियो बन रही है ऑलिव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आगे जाके मैं इसको डिस्कस करूंगा रिसेंटली थोड़ा सा आपको ये बताते चले हमारे मुल्क में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है पूरी दुनिया में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं पूरी दुनिया में इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं बट दैट इज अगेन रिगार्डिंग ऑलिव मैं कहूँगा ब्लेस्ड एरिया फॉर पाकिस्तान आपको ये तो वाइस वर्सा आप उल्टा कह रहे हो लोग तो क्लाइमेट चेंज से परेशान है हाउ यू कैन से कि पाकिस्तान जो है इसके साथ हैप्पी होगा दैट स्टेटमेंट इज इन लाइन विद ऑलिव कल्टिवेशन ऑलिव प्रमोशन इन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से हमें घबराना नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज को हमने वेलकम करना है आगे जाके मैं उस पर बात करूंगा प्लीज ये हमने जो रिव्यू लिटरेचर जो हमें मिला जिस लिटरेचर से हम गो थ्रू हुए हैं इसके मुतालिक है मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स के मुतालिक ज़्यादा टाइम ले प्रीशियस टाइम जो है मैं वहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है जो मैंने कहा पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री आप अगर देख ले ये मेरा स्टेटमेंट नहीं ये यूएनडीपी का स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है अगेन रिसेंटली यहाँ पे इस मुल्क में एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन होती है एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने अब एग्रीकल्चर में भी इंटरवीन करना शुरू किया है सो 3 इदारों ने वेरीफाई किया कि इस मुल्क की जो क्रॉपिंग पैटर्न है टॉप ऑफ द लाइन जो है ना ऑलिव ही है जो ग्रूमिंग एक्टिविटी है और चार्मिंग अट्रैक्टिव एरिया फॉर द कंट्री जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैं उनमें टॉप ऑफ द लाइन जो है वो जैतून है जो कि ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ द कंट्री ये फिर हमारे जो जितने भी कस्टोडियंस है जितने भी प्लेयर्स है हु आर प्लेइंग विद ऑलिव इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली हर एक जो है 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है देयर इज नो इंटेग्रिटी देयर इज नो इंट्रैक्शन देयर इज नो कोऑर्डिनेशन
ایک ادارہ دوسرے ادارے سے خبر بھی نہیں رکھتا ہے بیسڈ آن آر ریزلٹس آگے جا کے. تو یہ وہ ادارے ہیں جو کہ ملک لیول پہ، پنجاب لیول پہ، خیبر پختونخوا اینڈ دین بلوچستان، کون کون سے ادارے اس لیول پہ کون کون سے پروگرام چلا رہے ود ان دی کنٹری، یہ ساری ڈیٹیل ہیں. پھر اگر یہ ہم دیکھ لیں پاکستان کی سچویشن دیکھ لیں، اس ڈیٹا کے اوپر اگر ہم لوگ فوکس رہیں گے تو یہ سبسڈی ڈیٹیل ہے. اولیو سیکٹر میں ود ان پاکستان کون کون سے ادارے کتنی سبسڈی اولیو فارمرس کو اولیو کلٹیویشن کو پروموٹ کرنے کے لیے what kind of facilities are available within Pakistan to promote olive، یہ ان کی ڈیٹیل ہے. سیم از دا کیس ادر کنٹریز میں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں وتھ اسپین، اٹلی، گریس، ٹرکی. میجر پروڈیوسنگ کنٹری جو ہے اسپین ہے، اٹلی ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، اظہربائیجان ہے، اسی طرح گریس ہے. بٹ فارچونیٹلی پاکستان از رائٹ ناؤ ڈکلیئرڈ ایز دی فورتھ میجر olive producing country. بیسڈ آن جو ڈیٹا ہے یہ صرف اس کی کلٹیویشن پہ نہیں، بیسڈ آن دی کوالٹی. تو پوری دنیا میں پاکستان کا تیل اب یعنی ایکسٹرا ورجن آئل جو ہے یہ انٹرنیشنل آلیو آئل کاؤنسل سے ویریفائڈ، سیلف خود وہاں پہ سیمپلز لے کے گیا. پھر انٹرنیشنل آلیو آئل کاؤنسل کے جو ایگزیکٹو سیکرٹری ہے ڈاکٹر عبد اللطیف ودیرہ کیم ٹو پاکستان، خود کلیکشن کھینچی ہم پہ زیادہ باہر کی دنیا میں پیٹرس کی جو ڈیفیسٹ ہے، خود آیا پاکستان سے سیمپلز کلیکٹ کیے 4 برانچز سے. بیسڈ آن دیٹ انہوں نے پاکستان کو چوتھے نمبر پہ ڈکلیئر کر دیا. اینڈ دوسری نیو انفارمیشن یہ کہ پاکستان از رائٹ ناؤ ڈکلیئرڈ ایز دی آبزرور ممبر آف دی انٹرنیشنل آلیو آئل کاؤنسل. یہ آبجیکٹیوز تھے بیسڈ آن دیٹ جو ہم نے اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھی، ہم نے اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کی. سو ٹو انویسٹیگیٹ دی امپیکٹ آف گورنمنٹ پالیسیز آن پروڈکشن آف olive within the country. Number one. Next was how to evaluate to assess the effectiveness and efficiency of the policy measures. اس ملک میں گیپس پائے جاتے ہیں، ان گیپس کو کس طرح جو ایڈریس کیا جائے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دی اسپیسیفائی دی ریکمنڈیشنز فار دی پالیسی امپرومنٹس. کس قسم کی پالیسی ریکمنڈیشنز ہو، کس قسم کی امپرومنٹس ہو جن کو ایڈریس کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ود ان آلیو سیکٹر. ریسرچ کوشچنز ور ہاؤ ٹو، یہ تھوڑا سا اس کے متعلق بتاتا چلوں. یہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی پالیسیز ہیں پارٹس اینڈ پیسز میں تھے. nobody was familiar with the policies. haphazardly ہر کوئی اسی میں تبازمائی کر رہا تھا. تبازمائی ان سینس میں آپ کو یہ بتاتے چلوں صرف 2 سینٹینس میں. آلیو میں 2 طرح کے آلیو ہوتے ہیں. ون از فار آئل ایکسٹریکشن، سیکنڈ از فار ٹیبل ورائٹی. ٹیبل ورائٹی مینس جس سے پکلز پیٹزا وغیرہ میں یوز ہوتا ہے. کہ ہمارے آلیو از اونلی آلیو، اس طرح نہیں ہے. آلیو ہوتے ہیں جس میں 2 to 3% آئل کانٹینٹس ہوتے ہیں. دوز آر اونلی فار پکلز، پیٹزا اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس. جبکہ آلیو پاکستان کی جو آلیو ہے پوری دنیا میں ٹاپ ناچ کا ہے. اٹلی اور اسپین میں بھی صرف 23 to 25% آئل کانٹینٹس ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دی سویٹ کنٹری. پاکستان میں 29 سے 30% آئل پایا جاتا ہے. دس واز دا میتھڈولوجی اینڈ دس واز دا سیمپل آف کلیکشن آف ڈیٹا. ہم نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اسی طرح مختلف بلوچستان میں، یہ پنجاب کے وہ ایریاز تھے جہاں سے ہم نے سیمپل کلیکشنز اور ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. بلوچستان میں دین خیبر پختونخوا میں. کوالٹی ایشورنس کے لیے جو ڈیٹا کلیکشن تھے چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ڈیٹا کلیکشن کا پروسیجر تھا. آئی مائی سیلف وزٹنگ دی ریموٹ ایریاز آف پاکستان جن میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے کلکار، خاص کر پوٹوہار ریجن. ہم جہاں جدھر بیٹھے ہوئے ہیں لکیلی ہمارا جو ماگلا ہل ہے دیٹ از فل آف آلیو. آلیو 2 طرح کے، ایک وائلڈ آلیو ہے جو نیچرلی پایا جاتا ہے، ایک کلٹیویٹڈ ورائٹیز ہے جو کہ ہم خود گرو کرتے ہیں. یہ وہ گلمسز ہے جن کمیونٹیز کے ساتھ ہم نے فیلڈ ایکٹیویٹیز اور MNE کی ایکٹیویٹی ہم کر چکے ہیں. اب ریزلٹس کی طرف آتے ہیں. کیا ریزلٹس ہمیں ملے ہیں؟ یہ اگر دیکھا جائے اس پیارے وطن میں آلیو فارمرز گرو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی within 24 hours, technically speaking, we have to extract oil from the fruit. Unfortunately اس پیارے وطن میں کوئی مطلب 24 hours تو چھوڑے 24 دن بھی گزرتے پھر بھی ہماری کوالٹی اسٹل مینٹین ہے. لیکن اگر اسی کے اوپر فوکس رہے گورنمنٹ آف پاکستان، ڈونر ایجنسیز، INGOs، اگر ہم ان کو ایکسپلر پرووائڈ کر دے ود ان 24 hours کلسٹر ایریا میں، پاکستان دنیا میں لیڈ کرے گا. بجائے 4تھے نمبر پہ ہم فرسٹ پہ آ سکتے ہیں. یہ پوٹینشیل ایریا ہے. ایک رزلٹ ہمیں یہ ملا. یہ پاکستان کے وہ ایریاز شو کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایکسپلرز مور دین 34 ایکسپلرز انسٹالڈ ان ڈفرنٹ
pockets of the country. Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and then Balochistan. Unfortunately, Sindh شامل نہیں تھا. میرے پاس ایک اسائنمنٹ تھی ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان آلسی ڈپارٹمنٹ. سو لکیلی میں نے ابھی سندھ کو بھی انکلوڈ کر دیا. یہ ہمارے پاس اسٹیٹس تھے فارمرز کے، ان کے ساتھ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور یہ ساری ڈیٹیل ان کی. اب آتے یہ ہمارے پاس جو فارمرز ہے کن کن اداروں کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ہے، کن کن اداروں سے ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں. ان میں زیادہ تر جو ہے یہ کسان کمیٹی ہوتی ہے، فارمر سروسز سینٹرز ہوتے ہیں، اور ایک بی ایچ سی ایس کے نام سے. لیکن بلوچستان میں کوئی 700 کے قریب فارمرز ایک پلیٹ فارم پہ ان کی ایک یونٹی ہے، گیدرنگ بی ایچ سی ایس. اینڈ بی ایچ سی ایس اسٹینڈس فار بلوچستان ہارٹیکلچر کوآپریٹو سوسائٹی. بڑے آرگنائز لوگ ہیں. سال میں ایک ایکسپو ہوتی ہے جرمنی میں اینڈ دے آر پارٹیسپیٹنگ. مور دین 20 فارمرز ایوری ایئرس فرام بلوچستان یہ ایکسپو میں جاتے ہیں اور اپنے آلیو کے پروڈکٹ کو ڈسپلے کرتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ پاکستان سے آلیو کی ایکسپورٹ بلوچستان سے ہو رہی ہے. یہ وہ گلمپسز ہے جو ہم نے ٹریننگ سیشن اور ان کے ساتھ ڈیٹا کلیکشن میں ہم ان فارمرز کمیونٹیز کے ساتھ مختلف فرانسز میں. اب یہ فارمرز کی جو پرسپشنز ہیں اباؤٹ دا ایشوز، آلیو پروڈکشن میں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں، ان کے متعلق ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ ان کی فرٹیلائزر کی ریشو کیا ہے، کس قسم کے فرٹیلائزر یوز کر رہے تھے، اور پھر ان کی جو کوالٹی پیسٹیسائڈز ان کے لیے اویلیبل ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کوئی پیسٹیسائڈ نہیں جو آلیو میں یوز ہو، بیکاز الحمد للہ سم الحمد للہ آلیو میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. اگر فارمرز اس فرٹیلائزر کو اوائڈ کر لے تو پاکستان میں 100% آرگینک آلیو آئل، ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہمیں مل رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ایگریکلچر کے پلیئرس سوری ٹو سے پیسٹیسائڈ یہ چیزیں ریکمینڈ کریں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسڈ آن دی ریکمینڈیشنز. پھر اسی طرح جو ہمارے پاس انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ، اس کے علاوہ ویڈیسائڈ بھی. آلیو واحد پودا ہے جن کو ان کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نیشنل مارکیٹ میں ان کی ایکسیس اتنی ایزیلی اویلیبل ہے. چون کے دکان پہ رورل ایریاز، ریموٹ ایریاز میں یہ سب کچھ فرٹیلائزر بھی ہے، پیسٹیسائڈ بھی ہے، یہ سب پڑے رہتے ہیں. یہ وہ اسٹڈی کے ہمارے جو فارمر کے لیے جو پروسیسنگ تھا، رجسٹرڈ فارمرز تھے، ممبرز آف دی مختلف جو کمیٹیز تھے، ان کے آرگنائزیشنز ہیں، اور ان کے لیے جو بھی مشینری وغیرہ ان پہ سبسڈی ہے کے متعلق ڈیٹا ہیں. اب یہ جو ویدر ہے، جو میں کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا تھا، اب میں آگے جا کے اس پہ ڈسکس کروں گا. یہ پالیسی کے متعلق جو رسپانسز ہیں، کہ وہ گورنمنٹ کی سبسڈیز ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان دے رہے ہیں، فیڈرل برانچل گورنمنٹ بھی، جاب گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، ہندوستان گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، اور فیڈرل لیول پہ ان کے پاکستان آلسی ڈپارٹمنٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں جن کو سبسڈی دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی سبسڈی پلانٹس پہ تو دے رہے ہیں، اریگیشن پہ تو دے رہے ہیں، لیکن مشینری اینڈ اکوپمنٹس میں سبسڈی نہ ہونے کے برابر ہے. 20 کروڑ روپے کا ایک ایکسپلر مینز بائی مینز آف وچ وی کین ایکسٹریکٹ آئل فرام دی فروٹ، 20 کروڑ روپے میں آتا ہے. فارمر 10-20 ایکڑ پہ تو آلیو لگا لیتا ہے، واٹر کنزرویشن کے لیے ڈرپ اریگیشن تو وہ لگا لیتا ہے، اپنا شیئر بھی کنٹریبیوٹ کر لیتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس کے لیے ایکسپلر اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے وہ 50% پہ، ریمیننگ جو ہے 6-7% پہ سبسڈی ہے. گورنمنٹ کا شیئر، فارمر کا شیئر 33% ہے. ان مشینری اینڈ اکوپمنٹس میں یہ شیئر جو ہے 50% پہ چلا جاتا ہے، which is not bearable, which is not affordable for the farmers community کہ وہ ایکسپلر خرید سکیں. سو اسٹڈی میں یہ بھی پتا چلا کہ اس مشینری اینڈ اکوپمنٹ کو بھی ایٹ پار لا جائے ود ادر سبسڈیز، تاکہ اس سیکٹر کو آگے پروموٹ کیا جائے. یہ جو آلیو ویلیو چین میں چیلنجز آ رہے تھے، سب سے بڑی چیلنج یہ کہ انڈسٹری کا فقدان ہے، انڈسٹری کوالٹی کو مینٹین، مارکیٹ ایکسس بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو ایک اور نئی انفارمیشن بیسڈ آن دا اسٹڈی بتاتا چلوں، 4,000 روپے میں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بلوچستان کے فارمرز ڈور سٹیپ پہ بیچ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ اسلام آباد کے سینٹورس میں پہ جاؤ گے تو آپ اگر 800 ml کا ایکسٹرا ورجن آلیو لوگے 1,200-1,400 روپے میں ملے گا. اب اٹ از پاسبل کہ 4,000 روپے میں ایکسٹرا ورجن کا آلیو آئل فارمر فیلڈ پہ بک رہا ہے، جبکہ سینٹورس میں جو وہ 14 سے 1,800 روپے کے ایورز بک رہا ہے. اٹ مینس دیر از نو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل اویلیبل ان پاکستان، آئی مینز ان پاکستانی مارکیٹ. جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے 100% ایکسپورٹ ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی ڈیٹا نہیں، وہ ان آفیشلی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایران اینڈ ٹرکی، وہاں کے پلیئرز ان کو اپنے نام سے مارکیٹ کر کے بلینڈ کر کے وہ لوگ ان کو بیچ رہے ہیں. بٹ آلیو از ایکسٹرا ورجن آلیو آئل از آف پاکستان.
दूसरा, इनके लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए फोकस्ड ही नहीं है, कौन सी ब्रांडिंग हो, कौन सी पैकेजिंग हो, किन किन इदारों से उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हम इसको लीगलाइज करके इनकी एक्सपोर्ट कर दें। थोड़ा सा इसके मुतालिक बताता चलूँ मार्केट की। आफ्टर पेट्रोलियम द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट द स्वीट कंट्री इज ऑफ एडिबल ऑयल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना, उसका सब्स्टिट्यूट, अब हम वो तो नहीं कर सकते कि उस इंपोर्ट को कम करें, लेकिन उस इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट जो एक्सपोर्ट की सूरत में इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इट इज़ 100% पॉसिबल। अगर इनको लीगलाइज करके, इनकी रजिस्ट्रेशन करके, मुतलका इदारों से प्रॉपर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो, सो वी कैन डू। और हम उस इंपोर्ट के बिल को, जो $5 बिलियन का इंपोर्ट का बिल है, वी कैन मिनिमाइज अप टू सम एक्सटेंट। इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसके लिए, कि वाटर अवेलेबिलिटी, बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा पॉकेट है। थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज शेयरिंग करना चाहता हूँ कि पंजाब में अगर हम ऑलिव ग्रो करते हैं, वो 8-12% ऑयल कॉन्टेंट्स हैं। अगर हम इसी ऑलिव के दरख्त को, उसी वैरायटी को खैबर पख्तूनख्वा में ग्रो करते हैं, तो वो 16 से 18% ऑयल कॉन्टेंट्स हैं। बट mercy of Almighty Allah on this sweet piece of land known as Balochistan, which is again part of this country, although there is insurgency, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई इंसर्जेंसी नहीं है, वहां पे 30% ऑयल कॉन्टेंट्स है, मींस डबल ऑफ दैट, जो कि पंजाब में और केपी में ग्रो हो रहा है। सो हमें फोकस रहना चाहिए, उन एरियाज में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उन एरियाज को जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अब इरिगेशन के जरिए वी कैन ग्रो मोर एंड मोर ऑलिव, गेट मैक्सिमम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विद इन दिस कंट्री। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन, हमारी 52% पॉपुलेशन, अब हमारी पार्टिसिपेशन से देख लें, ऑलमोस्ट 40% वुमेन पार्टिसिपेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनमें ऑलिव में सिर्फ ग्रो करना है फार्मर्स ने, मेल फार्मर ने। फीमेल फार्मर का काम क्या है, उसके जितने भी ऑफ शूट्स हैं, उनके बाकी जो काम है वो फीमेल फार्मर के जरिए कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में फीमेल की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इस सेक्टर में, जबकि 100% ये काम फीमेल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को। अगेन क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की ना, इस मुल्क में ये बदबख्ती है कि आप कोई भी क्रॉप आते हो, इवन पोलिनेशन का इशू आ रहा है। वीट जो कि मेजर क्रॉप दिस कंट्री है, हम वीट में पोलिनेशन का इशू आ रहा है। उसके सब्स्टिट्यूट ये, पर एकड़ अगर जमींदार को 2 से 3 लाख रुपए वीट से मिल रहे हैं, 14 लाख रुपए एक एकड़ से जमींदार को मिल सकता है अगर उसका सब्स्टिट्यूट, चूंकि क्लाइमेट चेंज है हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो अल्टरनेट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑलिव। हम एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल को ग्रो करके 14 लाख रुपए पर एकड़ मिनिमम, वर्स्ट कम वर्स्ट में मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 2 मिलियन एक एकड़ से आसानी से जमींदार कमा रहे हैं, और अभी भी फील्ड में ये लोग मौजूद हैं। सो ये क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री, जो हम इस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं। फिर जहाँ तक अडॉप्टेशन की बात है, पूरी कम्युनिटी जो है राइट नाउ दे आर स्विचिंग ऑलिव की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज उनको नजर आई है टेंजिबल रिजल्ट्स एंड दे आर अर्निंग मोर एंड मोर थ्रू ऑलिव। इसलिए पीपल आर राइट नाउ, डाइवर्सिफिकेशन 100% चल रही है। पीपल आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स ऑलिव कल्टिवेशन इन पाकिस्तान, वेदर दैट वुड बी इन पंजाब, दैट वुड बी इन पख्तूनख्वा, और देन रादर वी कैन से इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में तो सिचुएशन ये है कि वहाँ पे एप्पल, अगर आप पहले का एप्पल और अब का ले ले, वो जो एरोमा था, जो फ्रेग्रेंस आती थी, जो ट्रक गुजरता था, वो अब आपको नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो राइट नाउ पीपल आर 100% डाइवर्टेड टुवर्ड्स ऑलिव। मजे की बात ये, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल प्लेयर्स आर राइट नाउ प्रेजेंट इन क्वेटा, एंड दे आर बाइंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगेंस्ट 4,000 रुपीज पर लीटर। जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, फार्मर में उस लेवल का कोई अवेयरनेस नहीं है कि फार्मर्स को पता चले कि हमने विद इन 24 आवर्स हमने एक्सट्रैक्ट को जो है निकालना है, मींस ऑयल को फ्रूट से निकालना है, अदरवाइज उसमें 6 to 7% लॉसेज हैं बेस्ड ऑन द स्टडी। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन की मैंने बात की कि 100% इनका रोल बनता है, अनफॉर्चुनेटली ये इस काम में शामिल नहीं है। और पेस्ट एंड डिजीज जो फार्मर्स का एक चैलेंज है, इस सेक्टर में अभी तक कोई भी इंसेक्ट पेस्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मींस आई कैन से कि हम ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी प्राइस मैचलेस है। ये बाकी जो कलेक्टिव मार्केटिंग की बात की, मार्केट एक्सेस, ये चैलेंजेस की बात की, वही है। फिर मिडल मैन, इन लोगों की बातें, ये तो सारी रिवायती बातें। जो द मोस्ट इसेंशियल विच स्टिल अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में नहीं है। आजकल पूरी दुनिया में अगर आप सोलराइजेशन पे चलते हो तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन पे चलते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। और अर्थ प्लेनेट पे जितना भी सब्जा है, कोई भी, यू नेम इट अ फॉरेस्ट स्पीशी, यू नेम इट अ एग्रीकल्चर ट्री,
सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो इसको कार्बन सिंक कहा जाता है, इसको कहते हैं ऑलिव। शज मुबारका कहा गया है, कुरान पाक में इसका जिक्र है 7 टाइम्स। और उसी कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला इसी नाम का कसम खाता है कि लकत खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, मैंने इंसान को खूबसूरत, जामे और मुकम्मल तख्लीक किया है। उससे पहले इस पौधे के नाम का कसम अल्लाह तबारक ताला का आता है, वतीन व जैतून व तूर सीनीन, वतीन इज फिग्स एंड जैतून इज दिस ऑलिव। तो इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाएं। फिर हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाते हैं कि अगर आपके हाथ में दरख्त और डे ऑफ जजमेंट अनाउंस हो, जहाँ पान रुई की तरह उठ जाएंगे, यू डोंट केयर अबाउट दैट डे ऑफ जजमेंट, फर्स्ट यू विल हैव टू ग्रो दैट प्लांट। वो ये ऑलिव के मुतालिक कहा गया है। इसलिए ऑलिव जो है एक बेस्ट ट्री है, शज मुबारका है। हमारे दीन में भी, साइंटिफिकली और टेक्निकली भी अगर हम बात करते हैं, तो रोज जमीन पे, अर्थ प्लैनेट पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितना कार्बन हमारे लैपटॉप से, मेरे इस माइक्रोफोन से, जिन चीजों से, हमारी गाड़ियों, चिमनियों, व्हीकल्स, इमिशंस, फैक्ट्रीज, ये कार्बन जो है बेहतरीन सिंक जो है, दैट इज ऑलिव। पूरी दुनिया में कार्बन क्रेडिट्स की जो हाई प्राइस है, दैट इज ऑफ ऑलिव। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्यारे वतन में नोबडी नोज अबाउट कार्बन क्रेडिट्स ऑफ द ऑलिव। मुझे अभी रिसेंटली एक असाइनमेंट मिली है एज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वेरी एक्टिविटी whatsoever we would be doing, that would be carbon credit fight for Pakistan। हम अपने ऑलिव के लिए 10 करोड़ के करीब पौधे हमारी स्टडी के मुतालिक हम लगा चुके हैं। उन 10 करोड़ पौधों का हमने कार्बन क्रेडिट लेना है। कनाडा में एक फॉर्म है कोर कार्बन कनाडा, उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है। मजे की बात, ये 40 ट्रीज ऑफ ऑलिव आर इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट, वेर इज 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू $20। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिल रही है, मुआहिदा हो चुका है। जस्ट कैनेडियन ने आना है, उसके एडिटर्स जिस फाइनेंस वाले, वो इनके एडिटिंग करेंगे और हमारे फार्मर्स को जो है $20 अगेंस्ट ईच 40 ट्रीज ऑफ ऑलिव मिला करेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन क्रेडिट की इंपॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच। सलाम साहब, नाउ टू यू प्लीज। Thank you, Dr. Saab. Our next speaker who will speak on political economy of subsidy of wheat is online. Good morning and assalamu alaikum, everyone. I'm Saranjam Muhammad Baig, and before I start my discussion, I would like to share a couple of things. First of all, I would like to uh, extend my gratitude and thanks to Dr. Fahim Jahangir. I was harsh in my conversation sometimes, but they were very professional, very patient, and that's very uncommon in our society. And second, that I would like to share this, that our research is not complete yet. We have not done the statistical analysis, and I will share the dynamics of that too. And I had request and excuse from the team, but they said my attendance is mandatory. So this work is not complete in any case. We are not aiming at 12-pager report. In fact, now we are aiming at writing a book, and I hope the PIDE is gonna. We expect that to support us in that too. So what we did, I will just informally share the background, and then I have insights from our qualitative part, the discussion with community. I will share that too. So as you can see from the title, that the research was on the political economy of the wheat subsidy. Wheat subsidy is the, so before this is the team. Where I go, I'm the principal investigator, and I had two co-PIs, and this is my research team. So wheat subsidy, by going to the background, is a bit different, as you understand, in Pakistan, like rest of the Pakistan. The wheat subsidy in the rest of Pakistan is given to farmers. But wheat subsidy in Gilgit-Baltistan is given to the consumer directly, and it is universal right now. It's not targeted at, and it's everyone, regardless of their income, gets this subsidy. So what was it was given in 1970s and still going on. The rationale is this one that you can see that the poverty, unemployment, there's no industries, there's a limited irrigation, and then the area was landlocked then, and there was no agri-business opportunities at that time. So since then, it's going on like from 1970s, and so the mechanism is this, that the government of Pakistan provides, the PASCO provides subsidized wheat to the food department of Gilgit-Baltistan, and then the wheat department then distributes
it to the flour mills, and the flour mills then distribute to the dealers, and the dealers to the consumers. This is the distribution mechanism, and yet it is not universal. The distribution is not universal across Gilgit-Baltistan. It depends upon the district itself, and we can talk about that later in the results section. It's a bit of a political issue and a political economy issue, you can see, because it was recently the government decided under the direction of the IMF to withdraw it, but it was there was the government faced resistance from the masses, and uh, it gained global attention. In fact, it was I can show you this thing. This is the local newspaper, and they even. This is something from India. No, this is not from India. There's something from India too. If you can see, this is from India. Like so, it has like the garnered the global attention too. So as I said, what's happening right now is Gilgit-Baltistan is getting 1.6 million wheat seeds annually, and the price is 16,000. The government of Gilgit-Baltistan pays 16,000 per 100 kg to POSCO and PESCO. So, and there is a 14,000 subsidy to the flour mills. You can see the flour mills get the same bag at 2,000 rupees. And actually, this 2,000 is only enough to pay the transport cost, which is 2 billion per year to the Northern Areas Transport Corporation. So in practice, the consumer gets it for free. Right now, this year the provincial government allocated 15 billion. It was like 7 to 8 billion previously, but this year it allocated 15 billion for this wheat subsidy. And what's the price? If you see that the price for 40 kg flour bag is 1,050 in Gilgit, while the same is I guess is 3,500 or something in the rest of the country. So this is the difference. And uh, given this, we have like background. What we have tried to do, what we are trying to do, is we have like three questions in our mind. What is this? What we have tried to wheat subsidy? What is the relationship between this wheat subsidy and wheat insecurity, and what is the impact on the food insecurity, like wheat production in food insecurity? In fact, so this was our first question, and then what is the opportunity cost of this subsidy? And then the third question was the scale of the black marketing and corruption. So we tried to investigate these three questions in the last 1 years. Okay, so I will skip this. So what we did is we followed a mixed method approach. There was a qualitative where we did interviews, KIIs, and then we did focus group discussion with the community in selected districts of Gilgit-Baltistan. They were like we went to 6 districts in fact, and then there is a quantitative part as well. There is a 12-pager questionnaire household survey. In fact, we collected 550 household data, which is right now in the entry and the punching phase, and that's why we could not analyze it. And but it has it is a rich it's a rich data, and we can come up with answers other than what we are trying to seek. So, how we are trying to measure the food security? We are following the tools provided by the FAO. So there are the scales. I'm not going to details. The availability, the excess, utilization, and stability of the availability. The four indicators in the scale. We have closely followed this scale for measuring the food insecurity in our. So black marketing. This was totally like, this is something like we call it exploratory. We could not get data. We could not get real data. This is mostly based on perceptions and mostly based on discussions with with the community. But we have some very interesting insights on the black marketing and corruption from our discussion. The government, the mills, and the dealer were not willing to provide the data, and they didn't, and so they relied on the qualitative part for this. So opportunity cost. This is really interesting. The question was that so the areas, it's a backward.
what is how about so what we try to do is we try to figure out what is the situation, what the health situation, what is education situation, what the infrastructure situation in the districts, and given that, then what is the opportunity cost of this wheat subsidy. So we will be following this model, we subsidy reform simulation model, to come up with our analysis for this opportunity cost. But we have insights from our qualitative approach in this that I'm going to share. So this is then there is a perception index again that we are doing this. So which is based from our interviews with them. And okay, so this is the literature says that Gilgit-Baltistan is food insecure. 37% of the national average right now. It says that there's alarming rates of malnutrition and stunting, and then you can see 40%, 46% of children affected by stunting. So what we aim at is we are getting some new statistics from our whole household survey, because we have questions on health, food security, hunger, and then we can actually support or contest these findings as well once we are done with our analysis at this stage. So what I'm going to do is give you some insights from our community discussion, focus group discussion, interviews. So when we talk about food insecurity, the situation is not same across Gilgit-Baltistan. We have seen that there is some regions, when we talk about Hunza or we talk about Nagar, they have migrated to cash crops, from wheat to potatoes, from wheat to cherries, and then but there are some regions like in some parts of Gilgit-Baltistan, we call the Ghazar district, which is really food insecure because of the climate, because of they could not and because of the some other factors too, they could not migrate to these cash crops, and they're still relying on this wheat production, which they think is not enough for the household, even for household consumption, let alone for the business, for the commercial purposes. And the wheat production, if we talk about wheat production, it again varies across the region. It's not universal. It's not there is no uniformity on the impact is not uniform. So in some of the districts, the wheat production is same as 1970s. It's not gone down, but in some districts, the wheat production has totally gone down because of the wheat subsidy. And then if we talk about the opportunity cost, the health condition, the infrastructure condition, the education conditions are not really good in the backward, in all the areas we went. But the people are not willing to sacrifice this wheat subsidy for something better. Why? What we found is there is something we call the trust deficit. Trust deficit. There's no trust in the government. They think if the government withdraw this subsidy, they're not sure if the government will actually provide the alternate solution. Like we talked about fertilizer, we talked about irrigation, we talked about health facilities. There is a trust deficit, and they're not willing to give up this subsidy. The third thing, when we go into this black marketing, as we say, we have some like quantitative data from we get it, but for now, what we found is the mill is the center of the corruption. We cannot figure out the scale of the black marketing, but the black marketing exists, and there's a nexus. The nexus is that from the flour mill owner to the bureaucrat to the supplier to the contractor, there's a nexus. Well, the beneficiary, the political economy is itself this, that the beneficiary is the rich, not the poor. That's why we see whenever there is a talk of withdrawing this subsidy, you will be seeing protests in Gilgit-Baltistan, sit-ins and lockdowns, and which are mainly sponsored by the elite, but not by the poor. So in one of the regions, just to share insight, they said they went to Gilgit-Baltistan for 10 days in 10 buses, and the buses were sponsored by a contractor. So you can see the political economy, that who is the real beneficiary. And recently, the government tried to revert this, and they decided to come up with a targeted subsidy. But because of these protests, they could not do it. They had to revert their own notification. So this is the dynamics going on. So our
our recommendation on based on this only the qualitative part is that the opportunity cost is very high, but then the people are not willing, they how to deal with these protests, and is a political issue. And then we talked about this is very much needed to make it a targeted subsidy rather than a universal subsidy. There are a lot of poor households, they really need the subsidy, but someone who is earning like uh, million a month is also getting the subsidy. So there's need of the target subsidy. That's what we're finding. But we are like once we are where we have quantitative data, we we will have a much clearer picture of the what we can suggest. For now, that's all from my side. Thank you. Thank you, Saranjam sir. Now our third presenter is on taxing the rental agriculture. So I request Irfan sir, please. Well, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I am Samiullah, the PI of the project. It is taxing the rental income in agriculture, analysis of alternate options. And Dr. Irfan Baig is the PI of the project, and I will present on his behalf. He is currently in Turkey, but he has joined us online. So I will present the research, and if you have any question, Dr. Irfan will take the questions. So taxing the rental income in agriculture, analysis of alternate options. When we see the agriculture sector, especially the land distribution, it is extremely skewed. Only 2% of the farmers hold 45% of the land. So it affects not only the productivity, sustainability, but also the income distribution in the agriculture sector. And when we see the tenancy status in agriculture sector, we see that those farms, especially big farms who have an area of 50 acres to 150 acres, 45% of them are under tenancy, mean they have rented their land out. And those farms who have an area of 150 acres and above, 7% of those farms have rented their area out, mean they are under tenancy. So it has created a problem of absentee landlords in agriculture sector. On the other side, the smallholders, they require additional land to earn to expand their livelihood. And we also observe that there is uh, introduction of high value crops in the agriculture sector, especially potato, maize, and in some cases sugarcane. So they are pushing the agriculture land rents up and up. And we also observe that the agriculture sector contributes only 0.01% to the total 0.01%. It's typo, it's 0.1%, but not 0.1%. It is 0.01% to the total income taxes. However, the contribution of agriculture sector is 20% to the GDP. We are talking about cropping sector, which contributes around about 9% to the agriculture GDP. So in terms of 9% contribution to the GDP, its share is only 0.01% to the taxes. So here we comes with the three problems. First one is there is problem of absentee landlords. Then there is problem of sustainability in the agriculture sector, and then there comes the agriculture income tax. So how we can deal these questions? So tenancy arrangements and land investment and taxation. There is some kind of international experience I would like to share. When we talk about the absentee landlords, they seek the rent and evade taxes, and also they add little to the agriculture society. Mean they do not spend any kind of you say they do not go to the agriculture societies. So they are actually not part of the society, but they take benefit from that sector and that society. On the other side, we see that small holders they pay the taxes, especially indirect taxes, and they are also part of the agriculture society. And as far as the tenancy arrangements are concerned, we observe that if tenancy arrangements are insecure, that they discourage the long-term investment in agriculture sector, means they can hurt the sustainability of the agriculture sector. On the other side, if there are secure
agreements, then it may have effect on the welfare of the farmers, may have a good effect on the welfare of the farmers. So what is the significance of the research? So we want to explore the implications of tenancy arrangements on land and water management practices, technology adoption, and agriculture income tax. So you can say that on sustainability and agriculture income tax. So this is a holistic research, and on the basis of it, we will provide the improvements in the tenancy structure and also the improvements in the agriculture income tax. Based upon the information of, especially of the farmers and the local tax collection authorities, I will share what we observe in the field. So overall objectives of the study are to investigate the causes of the renting in land in Punjab and the implications of absentee landlords on land and water management practices and technology adoption, and to analyze the farmers' tax compliance behavior. And at the end, we will estimate the tax collection under various tenancy arrangements in Punjab. So to explore this, we collected the data from 4 districts of Punjab, namely Bakhar, Lodhran, Toba Tek Singh, and Nankana Sahib. So these represent the different zones of the Punjab. And the data was collected from 557 farmers. Out of these, 121 were absentee landlords, mean those who have rented their land out, and 436 farmers were tenants, tenants, and owners. As far as the methodology is concerned, for the first objective, we use a multinomial logistic regression, and to explore the implications of absentee landlords on land and water management practices, we opted for audit profit model. And to analyze the tax compliance behavior of the farmers, we applied logic regression. And to estimate the agriculture income tax under various tenancy arrangements, we went for a budgeting approach. So the summary of the variables is average age of the farmers was 46, education was around about 9 years, and family type mean 56% of the farmers had nuclear family and rest had extended or combined family system. 66% of the farmers had livestock, and as far as the for income opportunities of concerned, 30% of the farmers had offer opportunities, and average rent was reported around 84,000 per acre. So key finding of the renting in land decision. So these are farmer attributes. These are some kind of generic things. So what we observed that joint family system and those farmers who had livestock, they had more opportunity to rent in likelihood to rent in land. And what we observed that those lands who had facility, so they had more likelihood to be rented in. And the reason was because the a good supply of water, and also those farmers who had the agriculture machinery, they had more likelihood to rent in the land. And as far as the land and water management practices are concerned, so those farmers who had uh, operate their land themselves, they had very good land and water management practices as compared to tenants and owner cum tenants. So 18% of the farmers had a high level of land and water management practices, only 9% in case of owner cum tenant, and just 4% in case of uh, tenants. As I already told you that in case of tenancy, there is problem of sustainability. So here we can see that those lands who are under tenancy, so their land and water management practices is much less as compared to uh, those farms who are operated by the owners themselves. As far as the technology adoption is concerned, technology adoptions just means what the farmers have mechanization facility as their farms. So we see that 26% of the farmers had high technology adoption in case of owners, only 10% in case of owner containers, and in 8%, 8.83% in case of tenants. So same is the case
here that those farms who are operated under tenancy, I mean those who have rented in land, they have less technology adoption. I have some other results about this, but due to time limitation, I'm not going to share those. If somebody asks, then I can share it later. So key findings of the tax compliance behavior of the farmers. What we see that those farmers who has more education, level of education, and who have greater knowledge of the income tax, so their probability to comply with the tax was higher as compared to the other farmers. As far as the societal and the governmental level things are concerned, so as the farmer belief increases that there are high indirect taxes in agriculture sector, so their compliance with the agriculture income tax decreases. And the farmers believe that government wastes their money. So in that case, their compliance also reduced. And if they believe that government provides poor agriculture facilities, then their compliance also decreases. However, the satisfaction level with the tax authorities, if that increases, then their tax compliance behavior increases. What we observe that if the farmers have a very good relationship with the Pawari, then they pay their taxes, income taxes. And if they don't have a good relationship with the Pawari, then they don't pay the taxes. And if the crime and conflict rate in the area is less, then of course the agriculture income tax compliance increases. So now we come to the tax collection estimates, and what I want to tell you here that these rates, 1.2% or something rates are written here. They are based upon farmer perception. We have not simulated some other kind of rates uh, so far. So these findings are based only upon what farmers suggested that what should be the income tax on them. So if we apply 1.2% tax on the farmers without considering that how much is their farm area, either it's 5 acres or it's 100 acres, it's 500 acres. If you apply only a flat tax rate of 1.2% in Punjab, then we can earn 65 billion rupees. And if we segregate the income of the lessers, then in those farmers who have rented their land out, and farmer, if you apply 1.2% tax on the farmer's income and 2.5% tax on the lesser's income, then we can have 6.8 billion rupees in taxes. So these are also based upon the farmer's perception. And if we apply the progressive income tax, mean as the land size increases, we increase the tax rate. So we could have 61 billion rupees in taxes. And if we apply a flat tax rate of 1.2% on the farmer's income and 5% on the lesser's income, so it was a property tax at the time when we were doing this research. So property tax was 5 to 6%, but this time it is 10% or high. So we could have 81 billion rupees in agriculture taxes. And if we have progressive tax on the farmer's income and 5% tax on the lesser's income, then those farmers who have rented their land out, so we could have 79 billion rupees in taxes. Currently, what the tax is implemented in Punjab, it is based upon the land-based tax. So there is also option of income-based tax, but most of the time farmers pay the land-based tax. So the estimates are 4.262 billion rupees. But in Punjab, the collection is only 2.5 billion rupees. And overall for Pakistan, the tax collection is 3 billion rupees. Not the 3, but 2.75 billion rupees. So half of the tax is collected. So what we could see that we could have around about 79 billion rupees in taxes. So what we observe that if we tax the lesser's income at 5%, then we can generate additional 18 billion rupees. So taxing those farmers who are absentee landlords, so we can have an additional 18 billion rupees. And if we double the tax, we can of course have 36 billion rupees in that case.
So we also did the focus group discussions with the farmers and the tax authorities. I will share a few of the glimpses of those. What we observed that those young farmers, those young people who have studied and settled in urban areas, so their elders, they are not able to handle the land, and they are renting their land out. The major reason for renting out land. As far as the tenure security is concerned, that how much for how many years the land could be rented out. So if it is more, then encourage the land investment. Meaning, the tenant would invest in land, and he would keep in mind the soil health and each and everything. So it would encourage the land and water investment in agriculture sector. As far as why the farmers, well, farmers currently pay land-based taxes. Most of the time, they don't pay income-based tax, and the local tax authorities don't give them receipt. So if we make it digitalized, then their faith on the government would increase, and there is probability that the tax compliance behavior of the farmers would increase. The other most important thing was the uncertainty in the agriculture markets, I mean, input and output market. There's too much uncertainty. There's too much fluctuation, and because of this fluctuation, it discourages the farmers to comply with the agriculture income tax. And when we discussed with the local tax authorities, they were interested to apply the income-based agriculture tax. But there was problem of cooperation among institutions. So that hinders the collection income-based tax. So I will share a few of the things from Lodhram. So when we visited the Lodhram Tehsil, तो लोधरा तहसील में तकरीबन 55,000 फार्मर्स हैं, और वहाँ पर टोटल 25 जो है वो पटवारी हैं। इस हिसाब से हर पटवारी के जो है ना खाते में आप यूँ समझें 2,000 फार्मर्स आते हैं। अगर आप उस पर इनकम बेस्ड टैक्स अप्लाई करते हैं, तो फार्मर्स खुद अपनी इनकम कैलकुलेट नहीं करता। जो पटवारी है वो उसकी इनकम कैलकुलेट करता है। अब वो खसरा गिरदावरी में जाएगा, वो देखेगा कि उसने हर एकड़ पर क्या-क्या काश्त किया है, उस हिसाब से वो टोटल उसकी इनकम जो है ना उसका एस्टीमेट लगाएगा, और फिर उस हिसाब से वो उस पर टैक्स लगाएगा। तो 2,000 लोगों के लिए एक पटवारी, तो उसको 6 महीने लग जाएँगे ये काम करते हुए। तो पटवारी जो है वो ये काम नहीं कर सकता। कि अगर आप लैंड बेस्ड टैक्स अप्लाई करेंगे, तो वो सिंपली वो देखेगा इस फार्मर की जो है वो ज़मीन जो है वो 12 एकड़ है, मैं इसको 200 से 300 से मल्टीप्लाई करूँ, दैट्स इट। लेकिन अगर आप उस पर इनकम बेस्ड टैक्स अप्लाई करेंगे, तो वो उसकी ज़मीन को उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, खसरा गिरदावरी से, कि क्या-क्या उसने कल्टीवेट किया है। और उसकी बेस पर फिर उसको जो है ना वो टैक्स कलेक्शन करनी पड़ेगी। तो जो ऑनगोइंग सिस्टम है, ये तो हम इनकम बेस्ड टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस साल जो है वो लोधरा में खासकर जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनकम बेस्ड टैक्स अप्लाई किया। तो मैंने पूछा फिर उनसे, भी आपने कितने लोगों से टैक्स अप्लाई कलेक्ट किया? बहरहाल उनके मुताबिक उन्होंने 500 लोगों से जो है वो इनकम टैक्स अप्लाई जो है ना वो कैलकुलेट किया। अब 500 लोगों से क्यों? क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है। वो हार्डली 500 लोगों का डेटा ही बना सके थे, और उन लोगों जो है वो टैक्स की रसीद सेंड की हैं, और उन्होंने उससे जो है वो कलेक्ट किया टैक्स। तो और जो टैक्स कलेक्शन का रेट है, अमूमी तौर पर वो 50 से 60% रहता है, लेकिन अगर जो है वो गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो 80% 90% तक ये चला जाता है। ठीक है? सो इम्प्लीमेंटेशन में जो एक और इश्यू हमारे सामने आया था, वो ये था कि वो जो अ, डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो बड़ा वीक था। मसलन मैंने एक पटवारी से पूछा कि भई आपको क्या-क्या मसाइल आते हैं टैक्स कलेक्शन? तो उसने 2-3 मुझे मसाइल बताए। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि बाबू आप जाएँ। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? मैं तो आपसे सीधा-सा सवाल कर रहा हूँ। उसने कहा आपने मुझे मेरी नौकरी मरवानी है। मैंने कहा आपने मुझे भेजा है आपके पास। तो इस हिसाब से कह दें कि वो खुद जवाब दे देंगे। मैं ये जवाब नहीं दे सकता। ठीक है ना? आप टैक्स टैक्स किए जा रहे हैं, मुझे मरवाना है आपने। ठीक है? तो फार्मर जो दे देता है हम ले लेते हैं। ठीक है? उसके बाद मैं जब एसी साहब के पास गया, मैंने उसको ये बात बताई, तो
میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں کہتے وہ جو ہے نا ہمارے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے نا, آن لائن ڈیٹا تو دیگر ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے. اب مجھے پتا تھا وہ لینڈ اتھارٹی کے پاس وہ ڈیٹا ہے. میں نے کہا وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو شیئر نہیں کرتا؟ کہ آپ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ویسے بتا دیں. کہتے ہیں آپ اگر آپ اس کو لکھ دیں گے کہیں تو یہ میرے لیے حساب ہو جائے گا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم تو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سمپل ایک اسٹڈی ہے, بس شیئر کرنی ہے اپنی تھاٹس. تو خیر اس نے مجھے نہیں بتایا. اتنی بات اس نے بتانے سے گریز کیا کہ یہ جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے, جو لینڈ اتھارٹی ہے, لینڈ ریکارڈ اتھارٹی, وہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کرتی. کیونکہ وہ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے تو ان کے پاس وہ ڈیٹا آن لائن ہے ہی نہیں. اس وجہ سے انکم بیس ٹیکس جو ہے وہ اپلائی کرنا مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 25 فارمر, 25 ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ پٹواری ہیں, 55,000 جو ہے وہ فارمر ہے. تو ان پر جو ہے وہ آپ انکم ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. دوسرا جو ہے وہ فارمر خود سے انکم ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے فائلر نہیں ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے وہ اپنا ٹیکس جمع کرواتا ہے, نہ کہ ایف بی آر کے پاس. ٹھیک ہے. دین جو فارمرز کے ویوز تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. تو فارمر سے عموماً جب ہمارا یہ خیال تھا کہ فارمر سے جب ہم ٹیکس کے بارے میں پوچھیں گے تو گھبرا جائیں گے. لیکن فارمرز کے ویو جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے جو ہے نا وہ حیران کن تھے. تو فارمر کا خیال یہ تھا کہ ہم سے ضرور ٹیکس آپ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ خیر انہوں نے 1.2% بتایا, جو کہ زیادہ ہونا چاہیے. تو لیکن ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ٹرسٹ, کہ جب گندم جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. جب ہم گندم کم پیدا کرتے ہیں تو آپ ہم پہ گھروں سے اٹھاتے ہیں. یعنی آپ ہمارے ساتھ دوہرا معیار اختیار کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر وہ بہت پور ہے. کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ کی جو کمی ہے, یہ اگر آپ بہتری اس کو کرتے ہیں, آف کورس فارمر ٹیکس جو ہے وہ ضرور دے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹیکس دینے میں. اگر ہمیں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے تو ضرور ہم جو ہے نا وہ اس چیز کا حصہ بنے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو گروپ ڈسکشن سے ہمارے سامنے آئی تھی. فائنلی اگر ہم ریکمنڈیشنز کی بات کریں تو آف کورس اگر ہم جو ہے وہ if we strengthen the legal framework, so in that case the lender agreements would be much better, and uh, it could protect both the landlords and also the tenants. And then if we implement the smart extension programs, that could enhance the investment in uh, the agriculture sector, especially in the land and water management practices and soil health. And by simplifying the payments process of the tax and issuance of receipt to the farmer, this can enhance the farmer's belief in the government, and so we could enhance the tax system. So Patwari based tax system is not going to work anymore. So we have to go shift towards the e-based tax system. And then the last one, what we observe that it is the promote the cooperation among the government organizations. If it is better cooperation among the government organization, if they share the data with each other, then there is probability then we could move toward the e-based e-based tax, and we could opt for agriculture income tax. That is agriculture income tax, mean not the land-based tax, but the agriculture income tax. So these were the findings of our study, and thank you very much for your time. Yeah, thank you. I must thank all three presenters for this very important topic, agriculture and food security. As we know, our country is agricultural country, big wide agriculture country, and why we have selected these studies. So I talk a bit on this. If we Google like the our country ranked about the total area of our country, it's about 34th in the world. اور اس کے علاوہ اگر ہم گوگل کریں کہ how much agriculture or irrigated land we are fourth in the world. لیکن اس کے باوجود بھی along with this fourth in the world, we have list with like 9 to 10 ecological zones where we can grow different crops. But still, we are facing problem of food security and all these things in agriculture. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ایگریکلچر میں پرابلم کیا ہے, آئی تھنک ان ایفیشنسی کی وجہ سے جب وہ
ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں بیکاز وی آر وی آر امپورٹنگ فوڈ آئٹمز تقریباً ہر سال بڑھ رہا ہے ہم 6 to 8 بلین جو وہ ہم اس پہ پہنچ گئے اور اس کے لیے اگر ہم ڈیٹا کمپیئر کریں ویٹ اگر ہم دیکھیں دنیا میں جو ویٹ ایوریج ویٹ پروڈکشن ہے تقریباً 88 من پر ایکڑ جو وہ آئرلینڈ اور یو کے 68 سم تھنگ لائک دس بٹ ہماری کنٹری میں صرف جو 29 پہ ہے تو یہ دس آل از بیکاز آف مس مینجمنٹ آف دا ریسورسز دیٹ وی ہیو. So studies like this, as I told that these are important studies because they're linked with the agriculture. One first study was the production of a میں کہہ سکتا ہوں کہ a bit new crop in our country. یہ جو olive ہے اور اس کے بعد جو وہ two studies on this tax and subsidy. پولیٹیکل اکانومی میں ٹیکس اینڈ سبسڈی آلویز یہ جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو دونوں کا جو ہے وہ غلط استعمال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان ایفیشنسیز کریٹ ہو رہے ہیں. ٹیکس کس طرح جو ہے اس کو فکس کرنا چاہیے اینڈ ویئر وی شوڈ گیو سبسڈیز. I will discuss when I was discussing that papers. But first come to the olive. It's a new crop. نیو ہم اس کو اس طرح ہم نیو کر سکتے ہیں کہ پروڈکشن جو ہے وہ نہیں اسٹارٹ ہے لیکن صدیوں سے جو ہے وہ وائلڈ آلیو جو ہے وہ ہمارے خیال میں ملک اسلام آباد سے لے کے ہر ایریا میں جو ہے ڈفرنٹ نیمز جو ہے وہ وی ہیو دس وائلڈ آلیو لیکن اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہم اس کو بیٹر یوٹیلائز نہیں کر پائے. اور وائی آئی ٹولڈ اٹس امپورٹنٹ اسٹڈی بیکاز فارمرز جو وہ اس سیکٹر میں آ رہے ہیں دے ہیو سین دا پروفٹ دیئر. That's why they are growing this with a very fast rate. جو کہ I think 5.6 million plants جو ہے وہ ہماری کنٹری میں اس وقت لگ چکے ہیں بلکہ ریسنٹ ڈیٹا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ایز شون ان دا پیپر. اور جو ایکڑیج ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. نمبر آف پلانٹ میں اس وقت جو ہے وہ بلوچستان فرسٹ پہ ہے اینڈ اے پی دین پنجاب اینڈ کشمیر گلگت بلتستان جو وہ ریسپیکٹولی اس کو فالو کر رہے ہیں. ٹائم لائک اس ٹائم ہمیں کرنا کیا چاہیے بیکاز اٹس اے نیو کراپ فار دا فارمرز. جو انوویشنس ہیں اور ٹیکنالوجی وچ ریکوائرڈ ان دس کراپ آن وچ دس اسٹڈی واز فوکسڈ اس کی طرف جو وہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. اور آن دی ادر ہینڈ جو اس کی مارکیٹنگ ویلیو چین ہے یہ جو ہے وہ اٹس امپورٹنٹ ایز مینشنڈ ان دا بیکاز ان دا اسٹڈی بیکاز کوئی بھی کراپ ہو جیسے ہم ایگریکلچر میں سنتے تھے کامیاب زمیندار وہ ہے کہ اس کی ایک نظر جو ہے وہ پھل پہ ہو اور دوسری نظر جو ہے اس کی مارکیٹ پہ ہو. تو گورنمنٹ جس طرح اس کی پروڈکشن میں سبسڈی دے رہی ہے اسی طرح جو ہے وہ وی نیڈ سبسڈیز like judicious subsidies for this marketing of this crop and value chain, how to increase the enhance the quality of product which we can export to the rest of the world. So that was the first paper. I think we must appreciate it was a good design and need of the time اس ٹائم میں جو وہ اسٹڈی کی ضرورت تھی. اور سیکنڈ ون اٹ واز آن دی پولیٹیکل اکانومی آف دس سبسڈی آف ویٹ. سبسڈی موسٹلی جو ہے وہ وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ویئر دی ورنریبل وی ہیو اے ورنریبل کلاس اور وہ جو ہے وہ اس کو پرچیز نہیں کر سکتے ہیں تو وی نیڈ دس سبسڈی. بٹ ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ سبسڈیز جو ہے وہ بیکاز آف ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ ان کی جو جس مقصد کے لیے ہوتے ہیں وہ مقصد ہارڈلی جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. سیم اسٹڈی فائنڈنگز جو سو فار ابھی تک جیسے آتھرز نے کہا کہ اسٹڈی کا کچھ پارٹ رہتا ہے شاید وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے وہاں پہ بھی یہی صورتحال بن رہی ہے. انسٹیڈ آف ورنریبل کلاس جو وہ ایلیٹ کلاس جو وہ سبسڈی کو کیپچر کر کے اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں اور پھر اگر اس کو کم کرنے یا اس میں جو وہ اس کی طرف اگر کوئی پالیسی انٹروینشن گورنمنٹ فردر چاہتی ہے تو بیکاز آف اسٹرائکس اینڈ دس ادر تھنگس جو وہ اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. اگر ہم فائنڈنگز آف دا اسٹڈی دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی جو اگنور ہوئی ہے جو لوکل پروڈکشن ہے ویٹ کی وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. یعنی جو جیسے علاقے ہیں کہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ جیسے تھی 1970 کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی وہی لوکل پروڈکشن ہے اور کچھ ایسے ایریا جہاں پہ ویٹ کی لوکل پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہیں بھی کوئی سبسڈی ہو تو وہ ایسے ڈیزائن اس کی ہونی چاہیے کہ گریجولی اس کو جو ہے وہ
रिड्यूस और इसको कम करते करते इसको खत्म कर देना चाहिए। 1970 से एक सब्सिडी है, और उसमें दूसरी बात ये क्रॉस द बोर्ड है, मतलब कोई भी सब्सिडी आई थिंक क्रॉस द बोर्ड इज नॉट इफेक्टिव। उसमें जो है वो बिकॉज देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, और उनकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली जो टारगेट सब्सिडी की बात हुई ये इट्स आई थिंक उस तरफ जो है वो जाना चाहिए, जो कि स्टडी के रिकमेंडेशंस भी हैं। और जो पॉलिटिकल इकॉनमी इसमें इन्वॉल्व हो रही है या किस तरह इसमें जो पेनिट्रेट कर रहे हैं, आई थिंक इसके लिए जो वो इसके रेमेडीज जो है वो इसकी भी जरूरत है। नीड्स सम अदर क्वांटिटेटिव इसमें जो वो इन्वेस्टिगेशन बाकी है, सो वी होप बाय while they submit the final draft we can see all these analysis in that study. Third study जिसमें जो है वो their target was to taxing this rental income in agriculture. As I told in the beginning, agriculture में जो इस वक्त प्रॉब्लम है हमारा जो लो यील्ड है, इसमें काफी रीजंस है। वन ऑफ देम इज एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो है वो ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, या किस तरह जो है उसमें क्या चीजें हुई, वी नो ऑल दैट। बट कोई भी कंट्री हो, उसका जो लैंड टेन्योर सिस्टम है और लैंड मैनेजमेंट है, इससे जो है वो इनकी जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है, या इस हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये डिपेंड करता है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है, इट्स लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्शन, जहाँ पे 88 मन जो वो पर मन जो वो पैदावार गंदम की ले रहे हैं, हम सिर्फ 29 मन पे जो वो रुके हुए हैं। तो इसका जो वो वन रीजन जो है वो ये हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, एंड हाउ दिस लैंड टेन्योर सिस्टम लैंड मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन, ये भी इसमें एक अर्डर है, जो कि स्टडी के फाइंडिंग्स भी ये चीज बता रहे थे। इस वक्त जो जैसे उन्होंने डिस्कस किया, इस वक्त जो टारगेट है इट्स 4.5 बिलियन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फुलफिल नहीं हो रहा। वी आर लाइक 2.5 पे जो वो के हुए हैं। By adopting these lender income or taxation, they can increase as the according to suggestion of the study, जो कि 6.1 से 81 बिलियन तक जो है वो जा सकते हैं। So once again, I appreciate and these important studies, but there are rooms which we can improve these studies, and by the help of questions from the audience और जो researchers हमारे बैठे हैं, they question from these how to improve these studies, and these find your question your suggestions will be incorporated in the final draft of the study. So one by one, so मैं दे दे अपना introduction करें, फिर question कर रहे हैं उसका आगे किससे question करना है, in the end then they will respond all the questions. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। उसामा अब्दुल रऊफ कायदे आजम से हूँ सर। मैं एमफिल स्कॉलर हूँ और यंग रिसर्चर हूँ पाइड में। सर मेरा सवाल खैर मोहम्मद साहब से है। सर आपने बात की कि देयर इज नो सिंगल बॉडी हेडिंग द ऑलिव कल्चर इन पाकिस्तान। व्हाट अबाउट पाकिस्तान ऑलिव? और उसके अलावा आपने बात की बार बार सब्सिडीज की। मार्केट इन्वॉल्वमेंट कहाँ है इस सब में? मार्केट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पे आपने कोई बात नहीं की। और दूसरी बात आपने की कि 4000 जो है प्राइस है जो हम इधर से देने हैं, और उसमें कैसे हम जो है उसको कम कर सकते हैं, स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस सब में, इस पे आपने कोई बात नहीं की। इसमें जो फर्स्ट स्टडी है काकड़ साहब की, इसमें आपने ऑलिव प्रोडक्शन को और मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वेरियस गवर्नमेंट्स की ये सारा हाईलाइट किया है। लेकिन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो ऑलिव में है, ऑलिव इज नॉट लाइक मतलब कपास या जो मार्केट में बिक जाती, इट नीड्स ब्रांडिंग, प्रॉपर ब्रांड। उसमें अगर हमारे पूरा इकोसिस्टम ठीक नहीं होगा कि आपने बहुत अच्छा ऑलिव प्रोड्यूस कर लिया, तो उसकी एक्सट्रैक्शन का एक पूरा सिस्टम चाहिए। उसमें एक्सट्रैक्शन भी अगर आम बोतलों में होगी और उसके ऊपर एक ब्रांड का प्रॉपर स्टैंडर्ड वगैरह की पे रिलायंस होगी, तो वो आपने उसमें मेंशन नहीं किया कि इसमें पूरी जो वैल्यू चेन सिस्टम है,
اس میں اولیو کی پروڈکشن از اونلی ون فیکٹر. پھر اس کی مارکیٹنگ ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کی جو ہے پوری ایک چین ہے. تو پورا اس کے بغیر تو یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. یہ ادر کرافٹ سے اس لیے ڈفرینٹ ہے. اس میں ایک آپ نے جو ایریا مینشن کیا، شاید میں مس انڈرسٹوڈ کیا ہے، کہ آپ نے جو ایریا دکھایا وہ میرے خیال میں آپ نے کہا کہ جی وہ کاٹن سے بھی زیادہ ہے اور سب سے زیادہ ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ ویلیو ایڈڈ میں اس طرح جو ہے ریفلیکٹ نہیں ہوتا جو کراپ کی. اچھا، جو سیکنڈ اسٹڈی ہے پولیٹیکل اکانومی آف ویٹ سبسڈی اور فوڈ سیکیورٹی، میں حیران ہوں کہ یہ 1 سال پہلے یہ اسٹڈی جب پریزنٹ ہوئی تھی بالکل اوریجنل اسی شیپ میں ہے، وداؤٹ اینی چینج. تو یعنی 1 سال بعد اس اسٹڈی میں ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. جو فرسٹ ڈے پائٹ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوگی تو اس میں دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹڈی ایک کانسٹنٹلی وہی ریپیٹ کیپ آن ریپیٹنگ، مطلب مینٹرنگ سیشن سے لے کے ہر جگہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اور دے نیور وانٹ ٹو لرن. آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے سبسڈی ہے، سبسڈی پھر آپ نے کہا کنزیومر کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں، کنزیومر کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے آپ پھر دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں جن کو آپ دیتے ہیں، ویریس گورنمنٹس آتی ہیں ان کو دے رہے ہیں. پھر اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ ہے. اور یہی پورے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ وہی پروکیورمنٹ کا سسٹم ہے، وہ فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی نہیں دی جا رہی، نہ کنزیومر کو دی جا رہی. وہ آپ نے چند ادارے پالے ہوئے ہیں، اور وہ چاہے پروونشل فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو، پاسکو ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سبسڈی کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے گورنمنٹس کے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوری اسٹڈی میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وداؤٹ اینی امپیریکل ایویڈنس کہ جی یہ ہونا چاہیے کہ جی سبسڈی نے کل کر دیا ہے لوکل پروڈکشن کو، اس سے جو ہے وہ کنزیومر پہ بڑا برڈن آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. لیکن یہ ایک بمبارڈمنٹ ہے فرام ایک آرڈنری پرسن. لیکن یہ کہ آپ ریسرچر چاہیں تو اٹ مسٹ بی بیک بائی سم امپیرکس کہ یہ سبسڈی کیسے جو ہے وہ ہرٹ کر رہی ہے پروڈکشن سسٹم کو، یہ کیسے ہرٹ کر رہی. تو تو اس میں میرے خیال میں جو ہے یہ اسٹڈی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے 1 سال بعد. تو اس میں بہت کام کی ضرورت ہے. اچھا، تیسری جو اسٹڈی ہے وہ ٹیکسنگ دی رینٹل انکم ان ایگریکلچر. دیکھیے جو ٹیننسی سسٹم ہے، دیکھیں ہماری جو فریگمنٹیشن ہے لینڈ کی. اب میں اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میری لینڈ کی ایک اسمال ہولڈنگ جو ہے وہ سندھ میں میرے بھائی گاؤں میں ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو پینشن دے رہی ہے، لیکن دیکھیں آپ اسٹڈی کیا کر رہے ہیں کہ میری ایج کیا ہے، میری کوالیفیکیشن کیا ہے. دیکھیے سب کا، میری کوالیفیکیشن اممیٹیریل ہے یہاں پہ. جو میں ایک اوے فرام بزنس پرپز، نوکری پرپز، کہیں کسی پہ میں ہوں، میں اس لینڈ کو نہیں سنبھال سکتا. میں نے اس کو دینا ہی دینا ہے رینٹ پہ، وہ رینٹل انکم پہ. پھر اس کو مطلب آپ لینڈ پہ دیکھیں، جیسے انڈسٹری کا مرجر ہمارے یہاں ایک بڑا مشکل کام ہے، اسی طرح لینڈ کا بھی کوئی سسٹم آپ تو یا تو ریکمنڈیشن آپ کی یہ ہوتی. پھر آپ چونکہ صرف ٹیکسیشن کے تھرو اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پراپرلی ٹیکس کر کے اس میں رینٹل میں جو ہے رینٹ کو پیسے کم کریں. لیکن دیکھیں اس میں کوئی، آپ جو بھی آپ کے جو فوکس ہے ریسرچ کا، وہ یہ ہے کہ جی فارمر جو رینٹ کر رہا ہے اس کی ایج کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. تو آپ اصل پرابلم سے ہٹ گئے ہیں کہ اس میں ٹیکسیشن میں پھر پٹواری سے آپ کوشچن کر رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کو دوسرے سیکٹر سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ انڈسٹری پہ اتنا ٹیکس ہے، اس میں پھر جو ہے بہت سی ایسی ہیں کہ جو، اور دنیا بھر میں سارا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ایک ٹینڈنسی پہ آتے ہیں تو ایک اکنامک موٹیو کے ساتھ آتے ہیں ٹو ارن مور. آپ کی اپنی زمین ہوتی ہے، آپ لتھارجک ہوتے ہیں اور وہ اتنی محنت نہیں کر پاتے جو ایک شارٹ ٹرم کے لیے. اور اس میں یہ زیادہ تر لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوتے ہیں ٹینڈنسی کے، کہ 5 سال 10 سال کے کانٹریکٹس ہیں. تو اس میں پھر وہ اس سے ایکسٹریکشن زیادہ، آپ نے کہا کہ جی اس میں یہ ایفیشنسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور سارا کچھ بہتر ہو جاتا.
لیکن وہ فوکس ہے کہ ٹیکسنگ کے ذریعے رینٹل کو کیسے انسینٹیوائز کیا جائے، یا پھر ریگولیشن کے تھرو ایسا کیا جائے کہ رینٹلس کو کیسے ایفیشنسی بڑھانے کے لیے کیسے بہتر کیا جائے. تو وہ آپ کی ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. تھینک یو. جی یہ میں آلو پروڈکشن پہ پہلے شروع کرتا ہوں. میں بڑا خوش ہوا جی دیکھ کے، آپ کو سن کے، کہ ہمارے سویٹ پاکستان میں آلو بڑا اچھا بڑھ رہا ہے. تو میں نے ابھی فون کیا ایک بندہ جو آلو خریدتا ہے اور آئل بناتا ہے. اس نے مجھے کہا میں پچھلے ہفتے آلو خریدنے گیا تھا. وہ کہتا مجھے آلو کوئی نہیں مل رہا، مارکیٹ میں بہت کم آلو ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہت گندی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ 400 روپے پہ کہتا ہے کلو میں ابھی لے کے آیا ہوں پچھلے ہفتے. گلوبل مارکیٹ پلیس میں لیس دین $1 ہے، یعنی کہ 250 روپے سے کم. تو یہ ہمارا کہتے ہیں آلو ایک تو نہ کوالٹی میں کمپیٹیٹیو ہے، نہ ہمارا آلو جو ہے کوانٹٹی میں ہے، اور اس کی پرائس بہت ہائی ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. کہ تیسری چیز یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی ان آلو پروڈیوسنگ کنٹری کین وی پروڈیوس. آپ نے تو بڑی اچھی ایویڈنس ہے کسی کنڈیشن میں بھی اگ سکتا ہے، پر اتنی دیر سے آلو پہ بات ہو رہی ہے، بٹ وائی آرٹ وی گیٹنگ کوالٹی آلو. یہ اس پہ میرا خیال ایک بہت آپ کو ہمیں غور کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کوالٹی آلو ہے، اور آلو کی مارکیٹ اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے اور کیا کرتی ہے. کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو ہیز اے بائر، ہی بائز اے لاٹ آف آلو، ہیز گاٹ آئل مل وغیرہ وغیرہ. تو وہ کرتا ہے، تو اس نے مجھے یہ بتایا. دوسری چیز اگر آ جائیں ہم، دوسرا کون سا تھا وہ جو اپنا یہ رینٹل انکم والا. رینٹل انکم والا جی، یہ آپ کو یاد ہوگا ملتان میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. یو اسٹارٹڈ دا پروجیکٹ، دیٹس گڈ. ویسے سائٹیشن ضرور دیا کریں، بیکاز دیٹس دی اونلی وے دی کنورسیشن بگنس. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، ابھی دودھی صاحب نے بات کی، ظفر صاحب نے بات کی، ہمارے ملک میں ایگریکلچرل انڈسٹری 77 سال سے چل رہی ہے، شاید 5000 سال سے چل رہا ہے. یہ کیوں نہیں ختم ہوتی بات، یہ بتائیے. کہ کوائٹ فرینکلی میں جو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایگریکلچر میں ابھی تک ظفر صاحب کیوں ایگریکلچر میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں پلاننگ کمیشن بیٹھے اور ظفر صاحب ایگریکلچر میں بیٹھے ہو، کیا چکر ہے. اور بڑے لوگ ہیں ایسے، ان بیچاروں کو میں کیوں کہہ رہا ہوں. سارے میرے دوست جو ہیں وہ ایگریکلچر میں بیٹھے ہو. میرا خیال آپ کی بھی ایگریکلچر زمین ہوگی، ہے نا جی. یہ کس کی ایگریکلچر زمین ہے اس ہال میں؟ بتائیے ذرا، ہاتھ کھڑا کر دیں پلیز. کس کس کی زمین ہے؟ اور کون ہے جی؟ وہ دیکھیں نا پیچھے سے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیوں ابھی تک چل رہا ہے؟ ٹیننسی انکم کیوں چل رہی ہے؟ پھر یہ جب ان سے بات کرو تو یہ روتے ہیں، انڈسٹری سے نہ کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں ایگریکلچر انڈسٹری کیوں نہیں بنتی؟ یہ لوگ اپنی زمینیں کیوں نہیں بیچ رہے؟ مجھے یہ بات ہے، یہ لوگ زمینیں کیوں نہیں بیچ رہے؟ میں یہ پوچھنا ہے ٹیننسی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ملتی ہے جی ٹیننسی آپ کو. جی میں پہلے میں یہ ختم کر لوں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا. اب تیسرا کیا تھا جی؟ تیسرا کیا تھا؟ ہاں، سبسڈی. سبسڈی میں سر ایک اور بڑی بات ہے کہ یہ سبسڈی کیوں چل رہی ہے. کیونکہ یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں میں، ان کے پاس کچھ کوئی انڈسٹری تو بنتی نہیں ان سے. کیوں نہیں بنتی مجھے سمجھ نہیں آتی. تو دے ول آلویز ریمین آن سبسڈی. میں جب گلگت گیا تھا، یہاں نارتھ گیا تھا، تو میں نے تو ان سے کہا تھا بھائی سبسڈی کیا، تم ٹیکس دو. کیونکہ تم اتنی اچھی جگہ رہتے ہو، میں تو جب جاتا ہوں وہاں میں جناب اتنے $100 دیتا ہوں وہاں جانے کے لیے. آپ ہمیں ٹیکس دے بھائی، خوبصورتی کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں، اپنی عیاشی کے لیے بیٹھے ہوئے. سبسڈی کیوں چاہیے؟ یہ چاہیے نا. میں سے آبجیکٹ ایسی بات ہے جب میں کرتا ہوں، یہ جان کے کرتا ہوں، سوچنے کے لیے. سبسڈی پہ اگر پلیں گے تو دل بیکم لیزی، اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے، مانا سبسڈی دینی چاہیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، پر اس میں ایک چیز ہے کہ ڈومیسٹکلی جب تک گروتھ نہیں ہوگی، بجلی بھی سستی دینی ہے، یہ بھی سستا دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو پھر مائگریٹ کر جائیں، مائگریشن آپشن نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اٹس ناٹ آلویز کہ ہم صرف سبسڈی دیتے ہیں. میرا سارا ٹیم یہ پرانے ماڈل سے نکلا ہے. پرانا ماڈل یہ تھا کہ ہم دیہاتی تھے، ہم موبائل نہیں تھے، اور ہم جناب یہ جو کہہ رہے ہیں جناب کہ جی 10 پیچھے رہ گئے. وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ سالے باہر نکلے نا، آگے آئے، ہے نا جی. تھینک یو. آئی تھنک سر، اگر آپ کا کوشچن ہے، سجیشن ہم اس کو لے لیں گے سر آپ سے. کافی کوشچنز ہو گئے، یہ رسپانس کر دیں، پھر نیکسٹ راؤنڈ میں آپ کا پہلے لیں گے، اس طرح پھر جو ہے اس میں. میرا تو سپلیمنٹ یہ کہہ لیں کہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ زمینیں بیچ کیوں نہیں دیتے، تو اس کا ایک تو یہ کہ زمینیں اس لیے بھی نہیں بک رہی کہ دیہاتوں میں 10 میں سے ایک کوئی لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں اس طرح سروس کر رہا ہوتا ہے، اینڈ ریسٹ آف دا فیملی ممبرز دے آر. ہاں،
وہاں پہ اچھا مجھے اسٹڈی پہ ایک ہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ انکم ٹیکس کا معاملہ تو پورے ملک کا ہے اور اس پہ مطلب ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ سیمپل میں لیے گئے ہیں وہ بہت ہی اسمال ڈسٹرکٹ کہہ لیں کہ لودھنا، ننکانہ صاحب اور ٹوبا ٹیک سنگھ اور چوتھا کون سا بکر، یہ سارے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ایک تحصیل لیول کے ڈسٹرکٹس ہیں اور وہاں کی کوئی پاپولیشن ایز سچ وہ نہیں ہے فارمرز کی، اور دوسرا جو لیول آف انکم ہے ساؤتھ پنجاب کے، یہ فارچونیٹلی چاروں ڈسٹرکٹ لے لیے گئے ہیں ساؤتھ پنجاب کے، جو لیول آف انکم کہہ لیں کہ فرام دا لینڈ ہے وہ ہے اپر پنجاب میں کہ آپ جس کو کہہ لیں کہ شیخوپورہ ہے، یہ اپنا گجرات ہے، جہاں پہ کوئی 3-4 کہہ لیں کہ کراپس ان اے ایئر ہوتی ہے، جو آپ نے آن دا ایوریج اس کا رینٹ رکھا ہے کہ 84,000 آئی تھنک کے رکھا ہوا ہے، 84,000 تو اب کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہ رینج جو ہے یہ اسٹارٹنگ فرام دا 100,000 ٹو 400,000 کہ آپ پاک پتن میں چلے جائیں، ساہیوال میں چلے جائیں، اور اسی طرح سے کچھ ایریاز آپ کے گجرانوالہ کے، تو یہاں پہ 400,000 رینٹ پر ایکڑ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ آپ کو ضرور، دوسری یہ جو کہ جی وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں، آپ نے جس ایریا میرا لودھرا سے کہہ لیں کہ تحصیل یا دنیا پور سے تعلق ہے، کہ وہاں کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں اس میں آپ کے جلا رائی کے ذمہ دار ہیں وہ میاں فیملیز کے، اور جہانگیر ترین ہے وہ بھی لودھرا سے ہے، پھر نون فیملی مگر لودھرا کروڑ پکا میں، یہ بہت بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، اور اس کے ساتھ کھچی اگر ان کو بھی لے لیں یا وہ آپ کے دوسرے خاکوانی ہیں، یہ سب لوگ اربن ایریاز میں رہتے ہیں، اور انہوں نے کسی نے بھی زمین جو اپنی رینٹ پہ نہیں دی ہوئی، سب کاشتکار ہیں، آدھے پونے گھنٹے کے ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلی آتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا سچ نہیں ہے۔ باقی جو کویسچنیر آپ کا اس میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ ارریلیونٹ کویسچنز ہیں جو پوچھے گئے ہیں، جو کہ ٹرو آپ کہہ لیں کہ ریپرزینٹیشن نہیں ہو سکتی کسی بھی پاپولیشن کی۔ ایک تو سلیکشن اور سیمپل کا ہے کہ چاروں ڈسٹرکٹ آپ نے ساؤتھ پنجاب کے، اور وہ بھی بڑے سمال آپ نے ڈسٹرکٹ لیے ہیں۔ باقی جو کویسچنیر ہے اس میں کہ جی نمبر آف پرماننٹ ورکرز ہیں، نمبر آف فیملی ورکرز ہیں، لینڈ ٹینیور ارینجمنٹ اینڈ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، یہ بہت سے کویسچنز ایسے ہیں جو ارریلیونٹ ہیں، اس کو بھی ذرا کائنڈلی دیکھ لیں کہ آپ اپنے کویسچنیر کو کر کے، اصل معاملہ تو رینٹ کا ہے، اس کا ٹیکسیشن کا ہے، تو ٹیکسیشن پہ ہی زیادہ فوکس کیا جائے رادر کہ آپ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ جائیں، تو وہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی آپ کے اسٹڈی کی ٹوورڈز دا آبجیکٹو۔ Okay, we take two more questions. جی میرا چھوٹا سا ایک تو کامنٹ ہے، اپنی اسٹیٹسٹکس جو ہے ری کنفرم کر لینا، آپ کی میڈین ایج بھی جو ہے وہ 14 آئی ہے، اور آپ کی جو میکسیمم ایج ہے وہ بھی 14 ہے، اور بعض جگہوں پہ آپ کی رپورٹ میں پرسنٹیجز مور دین 100% ہے، یہ کاکڑ صاحب کی، تو کائنڈلی اس اسٹیٹسٹکس کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ دوسرا مجھے آپ کا جو مین ریسرچ کوشچن ہے نا، اٹس جنیرک کہ جی جو ہے وہ آپ کے پاس اولیو آئل میں یہ تو ایک تو وہ مین ریسرچ کوشچن ہے کیا، واٹ از سنگل آر ٹو ٹیک اویز فرام دیٹ، اور مارکیٹ کیوں نہیں کام کرتی جب مجھے پتا ہے کہ ایکٹریکشن سے مجھے بہت فائدہ ہوگا، میں ملینئر بلینئر ہو جاؤں گا، تو میں باقی پراپرٹی میں ہر جگہ پہ کئی اپنا انویسٹ کرنے کو تیار ہوں، تو یہاں کیوں نہیں کر رہی۔ اچھا جو تیسری اسٹڈی ہے اس میں مجھے ایک چھوٹی سی پہلی تو بہت ایزیلی آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ لودھرا کی ٹوٹل جو ہے وہ جو ہے وہ ہے کتنی، ٹیکسیبل انکم ٹوٹل جنریٹ کتنی ہو رہی ہے، کیونکہ ویٹ بھی آپ کو پتا ہے، مینگو اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے، کاٹن ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تیسری یہ بات بہت ہی، اس پہ بھی ہمیں ہی کچھ کام کرنا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا کر لیتے 55 فارمر اور 200 بندے، میرا خیال ہے کہ 2 بندے ہونا لٹرلی آپ پورے فارمرز کا ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کروا سکتے ہیں نو ٹائم۔ اس کا اس لیے میرا خیال ہے کہ 5,000 فارمرز کا یا 5 لاکھ فارمرز کا ٹیکس کیلکولیٹ کرنا آج کے دور میں، اس وقت ایک پٹواری کو تھوڑا سا انسینٹیوائز کر دیں، آپ نے ایک ٹیب دینی ہے، لائیو ڈیٹا آپ کے پاس اے سی میں آ جانا ہے، ہم تھوڑا سا نا اس کو، اس کی جو واٹس میجر ہینڈرنس ان دیٹ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے جی وہ ہو نہیں رہا، یہ نہیں ہو رہا، ٹیکسیبل انکم ہے کتنی، کتنا ٹیکس جمع ہوا، تھوڑے سے ایسٹیمیٹ آ جائیں گے، پھر ہم فارمر لیول پہ سوچ سکتے ہیں۔ اینڈ اگین آپ کی جو پالیسی انٹروینشن ہے اس سے رینٹل انکم ایسے کنٹرول ہو رہی ہے بس۔
فیصل علی فرام پائڈ. میرا جو سوال ہے وہ صرف تیسری اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے. ٹیکسنگ رینٹل انکم ان ایگریکلچر انالیسس آف الٹرنیٹ آپشنس. الٹرنیٹ آپشنس کا سوال اور جواز تو تب پیدا ہوتا ہے جب ایگزسٹنگ اسٹرکچر آپ کا کام نہیں کر رہا یا آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایگزسٹنگ اسٹرکچر کوئی موجود ہے. اس وقت جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس پہ ایکٹ بھی بنا ہوا ہے, لا بھی ہے, سارا اسپیسیفکیشنز بھی بڑی کلیئر ہیں, اور تینوں پروونسز کے rules بنے 20 سال پہلے, اپڈیٹ بھی ہوئے 2018 میں. 3 طرح کے ٹیکس جو ہیں وہ ایگریکلچر انکم ایگریکلچر پہ لگ رہے ہیں. لینڈ بیس ٹیکس لگ رہا ہے, ایگریکلچر کی انکم پہ ٹیکس لگ رہا ہے. آپ نے اس کو بالکل اسٹڈی ہی نہیں کیا کسی طرح سے. اس اپنے جو الٹرنیٹ آپشنس کا کوئی جواز بنانا تھا وہ کس بیس پہ آپ لے کے آئیں؟ اب ایگزسٹنگ اسٹرکچر میں انہوں نے آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ 4 لاکھ سے 8 لاکھ کی انکم کے اوپر صرف 1,000 روپے ٹیکس ہے. 8 لاکھ سے 12 لاکھ کی انکم کے اوپر 2,000 روپے ٹیکس ہے صرف. ٹھیک ہے, اس سے اوپر آپ کی انکم جاتی ہے تو وہ 5% ہے یا میکسیمم 15% تک ٹیکس جاتا ہے. الٹرنیٹ آپشنز جو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ اس کی بیس ذرا ہمیں کلیئر کریں, میتھڈولوجی کلیئر کریں کہ وہ اس کی ریزن کیا ہے, وہ کیوں ہے, اور ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو کیوں نہیں آپ نے اسٹڈی کیا کہ اس کی بیس پہ اگر اس کو ہی پوری طرح سے امپلیمنٹ کر دیا جائے تو کتنا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ ہو یا سکتا ہے اس کی بیس سے. ون لاسٹ کوشچن اگر بیک سائڈ سے کوئی. السلام علیکم, وقار یونس, ایم فل پبلک پالیسی پائڈ. ایک پہلے بھی کانفرنس کروائی تھی پائڈ نے بی زیڈ یو کے ساتھ مل کے اکانومی آف ساؤتھ پنجاب پر ملتان کے اندر, ابھی ریسنٹلی شاید کچھ مہینے گزرے ہیں. یہاں پر بھی ایک کوشچن ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس آلو کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. وہاں بھی بات ہوئی تھی کہ کاٹن کا جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہی چیز ہم جب ہم انٹر سروس ایجنسیز دیکھتے ہیں وہاں ہمیں نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں بھی انیکٹا کے ڈپارٹمنٹ کو فال کرنے کی بات کی گئی تھی. ریسرچ میں کیا چیز آتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یا ہمارے جو ٹی او آرز ہیں ان کے اندر کوئی ایسی سنرجی موجود نہیں ہے کہ ان کو ہم ایک جگہ بٹھا کے ان سے ان پٹ لے سکیں. ایک کوشچن یہ تھا. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ وہاں بھی میں نے بات کی تھی اکانومی آف ساؤتھ پنجاب پہ کہ لاسٹ ایئر 6 جولائی کو 10 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ہے ایک کمپنی کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں جس کی 90% اونرشپ جو ہے وہ ایک سرکاری ادارے کے پاس ہے. تو یہ جو کوشچن آپ یہ کس سے ڈائریکٹ کریں, کون سے آفس سے, وہ بتائیں. آپ کا تو پتہ نہیں ایک جنرل کامنٹ آ رہا ہے آپ کا, آپ بتائیں. گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت پاکستان آرمی کو جو ایس آئی ایف سی میں پریزنٹر سے اس کا تعلق ہے جو نے پریزنٹ کیا ہے اس پہ. یہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان سے کوشچن. اچھا کاکڑ صاحب نوٹ کریں آپ. تو اس میں جو روہی کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ چولستان بھی جو ہے وہ بیسٹ سوٹ کرتا ہے اس کے لیے آلو کی کلٹیویشن کے لیے. تو کیا جو یہ ریکمنڈیشن ہے اس میں وہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے وہاں پر کہیں بھی آلو کا ہم نے ذکر نہیں سنا تھا کہ آلو کی کلٹیویشن ہونی چاہیے چولستان میں. تھینک یو. ایم فل اکنامکس پائڈ. میرا کوشچن ہے خیر محمد صاحب سے. تو سر آپ نے بات کی تھی کہ بلوچستان میں اولیو کو گرو کیا جا سکتا ہے ڈرپ اریگیشن کے تھرو, لیکن یہ ڈیٹا ہے پورے ایک پاکستان میں اکراس دا کنٹری اریگیشن سسٹم میں گروتھ ہے وہ اونلی 20% ہے. تو اس سینیریو میں کیسے پاسبل ہے کہ ہم بلوچستان میں ڈرپ اریگیشن کر سکتے ہیں؟ یس, آپ جو ہے جیسے ون بائی ون کوشچنز آپ اس کو رسپانس کریں گے. پہلے آلو پہ جو ہے وہ کاکر صاحب جی کے کوشچن تھے وہ ان کو رسپانس کرے گا, پھر جو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی آف ویٹ سبسڈی, اور اس کے بعد جو ہے وہ لینڈ اینڈ ٹیکسیشن پہ ون بائی ون ہم جائیں گے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر لودھی. لاسٹ ینگ اسکالر سے شروع کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی بات کی, وہ پوٹینشیل ایریاز کی بات ہو رہی ہے, اور جو ڈیٹا اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیٹا پہ کوئی بندہ ریلائی نہیں کرتا ہے. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں, ایک ہی آرگومنٹ اس کے لیے کافی ہے. اگر آپ ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس آف پاکستان اٹھاؤ گے تو اس میں جو فالو ہے دیٹ از زیرو. واپس سے اندازہ کریں. جبکہ بلوچستان کے ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس کو آپ اٹھاؤ گے تو لورلائی میں پنجاب کی ایک سیڈ کمپنی نے 2 بلین کا صرف سیڈ بیچا ہے, دیٹس کالڈ کالی فلاور. اور پنجاب میں جو بھی ٹرکس آتے ہیں اس میں کیبج اور کالی فلاور کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, جبکہ اس کے اسٹیٹسٹکس میں کالی فلاور اینڈ کیبج زیرو. اب آتے ہیں آپ کی اسٹیٹسٹک کی طرف. یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے, یہ یو این ڈی پی کا ڈیٹا میں کوٹ کر رہا ہوں, نمبر 1. اب ڈاکٹر صاحب کی کوشچن کی طرف آتے ہیں.
डॉक्टर साहब ने कहा सबसे पहली बात तो कि ऑलिव फील्ड में मौजूद ही नहीं है. सो आई इट्स रियली वेरी अमेजिंग फॉर मी, ऑलिव तो आफ्टर 2 मंथ्स आएगा. और मजे की बात ये पंजाब ऑलिव फाउंडेशन ने 2800 रुपए पर केजी अनाउंस किया है उसकी प्राइस, जो कि प्राइवेट फार्मर्स है. कोई सरकार की तरफ से रेगुलेटरी कोई फ्रेमवर्क नहीं है. 2,200 रुपए का वो खरीद रहे हैं, जबकि फार्मर्स आर नॉट रेडी. वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है 3,000 से 1 रुपए कम भी नहीं देना है. जबकि बताता चलूं कि दो तरह के ऑलिव होते हैं. वन इज फॉर टेबल वैरायटी, जो मैंने पहले भी कहा पिज्जा वगैरह में, पिकल्स वगैरह में यूज हो रहा है, उसमें 3% ऑयल कंटेंट्स होते हैं. सेकेंड इज ऑयल वैरायटी. ऑयल वैरायटी में मैंने कहा पंजाब में 8 से 12% ऑयल कंटेंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 16 से 18% है, बलुचिस्तान में 22 से 30% ऑयल कंटेंट्स हैं. हाउ इट इज पॉसिबल कि वो 400 रुपए का केजी बेच सके, जबकि ऑलिव ने आना है एंड ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टाइम है. अब तो वो पिकिंग के लिए भी रेडी नहीं है. आफ्टर 2 मंथ्स ही आएगी क्रॉप. बात रही मार्केट में, मार्केट में आपको फिंगर पे बता देता हूँ, प्रोविंस वाइज बता देता हूँ. आप यूसुफ शाह कलर का हार का जो है ना, वो 300 रुपए का 1 लीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का बेच रहा है. आपको साउथ पंजाब की मिसाल दे दूं, मुदस्सर साहब जो है वो 3800 रुपए के 1 लीटर बेच रहा है. क्वालिटी वाइज में बात कर रहा हूँ. फिर आपको केपी खैबर पख्तूनख्वा ले जाता हूँ, इसरार खान जो है वो दीर का, वो 4200 रुपए का बेच रहा है. फिर जो है ये सारे आप गूगल कर ले, आपके सामने आ जाएंगे. अब कोई डकी छुपी बात नहीं है. अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 सेकंड में आप मुझे रिप्लाई भी करोगे. फिर इसी तरह नौशेरा में सलाउद्दीन नाम का शख्स है, मेरी गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी है. अब मेरे पास एक यंग साइंटिस्ट मौजूद है, वो जाके एक बॉटल ले आएगा. वो बॉटल में टर्की लेके जा रहा हूँ और पोलैंड लेके जा रहा हूँ. उसमें 2 तरह के बॉटल्स, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एलसीड डिपार्टमेंट ने पिक किए. शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों बॉटल्स जरा लेके आए, गाड़ी में पीछे पड़े हुए हैं क्योशान में. तो दूध पानी का पानी 4,000 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया. 1 लीटर हम देंगे पोलैंड को, और टर्की को हम देंगे अगेन 4,000 रुपए का. एक नौशेरा का आयल है, एक बलुचिस्तान के बिहार का आयल है. जिंजो फार्म अभी आप गूगल करें, 4,200 रुपए में जिंजो फार्म एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का लीटर बेच रहा है. मजे की बात, मुझे तो नहीं पता ये क्वेश्चन आएगा डॉक्टर साहब की तरफ से. लकीली वो सैंपल्स मेरे पास मौजूद है. अब मैं टर्की और पोलैंड लेके जा रहा हूँ. अब आते, ये तो हो गई बात क्वालिटी की. फिर इंटेग्रिटी की बात हुई. डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया कि कंपटीशन किसी क्रॉप के साथ नहीं है, ना ऑयल के, ना ये कॉटन के साथ है, ना ये वीट के साथ है. रीजन बीइंग कि ये प्यारे पाकिस्तान में, अगेन आई वुड से, ये प्यारे पाकिस्तान में मार्जिनलाइज लैंड के ऊपर ये लग रहा है. कोई कंपटीशन अदर क्रॉप के साथ नहीं है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर दिया है. अभी यंग स्कॉलर ने बात की, पाकिस्तान आर्मी एक काम इनसे रह गया था एग्रीकल्चर का, उसमें भी ये तबाजमाई कर रहे हैं. आपने जो चोलिस्तान की बात की, चोलिस्तान में सबसे पहले मर्द मुजाहिद मैं हूँ. मैंने ऑलिव लगाए, फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बालपुर में 10 एकड़ के ऊपर लगाया. बेस्ड ऑन दैट इन लोगों ने देखा देखी के चले कि हम ऑलिव लगाते, और मुंह के गिर भी गए. उसकी फुल फेल्योर है, बिकॉज उसमें वैरायटी चाहिए. वैरायटी ठंडे इलाकों के लिए अलग है, गर्म इलाकों के लिए अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूँ. डॉक्टर साहब आपने कहा कि आपका क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन तो बेसिकली मेन क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस थे क्वेश्चनियर में. जो थेमेटिक एरिया था जिसको एड्रेस करना था, दैट इज लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड अवेलेबिलिटी इन एग्जिस्टेंस ऑफ दी नेशनल पॉलिसीज. कोई पॉलिसी नहीं, किस बंदे ने आके तबाजमाई कर दी. मैं फील्ड का सेक्टर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट बन बैठा हूँ. उसकी वजह ये कि मैंने ऑयल वैरायटी की बजाय मैंने टेबल वैरायटी उगा दिया. अब 5 साल बाद पता चला कि उसमें तो 2 to 3% ऑयल कॉन्टेंट्स है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, हर एरिया के लिए, हर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की अपनी अपनी अरबिसोना एक वैरायटी है जो कि ठंडे इलाकों में लगती है. बट अगेन अरबिक्वेना एक वैरायटी है जो कि गर्म इलाकों में लगती है. फिर अगेन डिफरेंशिएशन है उसमें कि कौन सी वैरायटी ऑयल पर्पस है, कौन सी टेबल पर्पस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सर का था, वो भी मैंने रिप्लाई कर दिया. फिर एक यंग स्कॉलर था कायदे आजम वाला, उसने क्वेश्चन किया कि डेटा की बात है, डेटा की रिलायबिलिटी मैंने बता दी. हमारा मुंह इतना काला है, हम जो कहते हैं एक्सपर्ट है, टेबल बैठ के हम डेटा, हम ये नहीं कहते कि इस डेटा के बेस पे हमारे डेवलपमेंट सेक्टर ने, हमारी पॉलिसीज ने बनना है, हमारे स्ट्रेटजी डेवलप होगी. हमने स्ट्रेटजी देनी है लोगों को कि हमने ये एक्टिविटी करनी है, उसके बेस पे प्रोजेक्ट्स डिजाइन होते हैं. तो अगर हमारा डेटा, एक फील्ड क्रॉप रिपोर्टर मैं जानता हूँ, मैं 4 साल एग्रीकल्चर में जॉब कर चुका है, देन आई रिजाइन. रीजन बीइंग कि क्रॉप रिपोर्टर अपने फील्ड दफ्तर से निकलता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऑफिसर का पूरी दुनिया में, मैं दुनिया के 43 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ, कोई एक्सटेंशन ऑफिसर का ऑफिस नहीं होता है. फार्मर का फील्ड उसका ऑफिस होता है. लेकिन गजब खुदा का, हम डेटा कहाँ कंपाइल करते हैं, टेबल पर बैठ के, मेरा टेबल वर्क है, जबकि तेरा डेटा जो टेबल वर्क नहीं है. प्लीज.
Now questions. We need response on the questions on second presenter. That was political economy of wheat subsidy. जी आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे जो सेशन के दौरान हुए. नाउ टू रिस्पॉन्स ऑन क्वेश्चंस. एक जो मेजर क्वेश्चन मुझे याद है कि एक साल में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है आपकी स्टडी में. जो आपने एक साल पहले प्रेजेंट किया था सेम जो है वो दोबारा प्रेजेंट कर रहा है. इस हवाले से आपका क्या रिस्पॉन्स है? जी जी बिल्कुल. अच्छा, ये बिल्कुल वैलिड है और ऐसा है कि बिल्कुल कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है जहां हमारा जो मिड रिव्यू के बाद इसलिए हुआ कि हमारा जो क्वांटिटेटिव स्टडी था वो सिर्फ एक हफ्ता पहले कंक्लूड हुआ है और 550 हमारे क्वेश्चनियर्स थे, तो हम उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर पाए. हाल तो हमारा जो हाँ वैल्यू एडिशन जो क्वालिटेटिव में आया है कि हमने जो फोकस ग्रुप डिस्कशंस की हैं, इंटरव्यूज किए हैं, वो एडिशन है. लेकिन हाँ इसमें क्वांटिटेटिव हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है. इस वक्त भी डेटा एंट्री हमारा हो रहा है. गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा सा स्केटर्ड है, आपको पता है, और हमारे जो फंड रिलीज हुए थे वो काफी लेट हुए थे, तो हम फील्ड में हम एंड ऑफ द जून में जा सके थे. So you will, I hope you will complete this soon. नहीं नहीं, वी आर एट इट ऑफ कोर्स. हम वी आर डूइंग इट लाइक हम जैसे हमने कहा कि जो ये रिसर्च है इट्स इटसेल्फ अ पीएचडी रिसर्च. व्हाट वी रियलाइज्ड उसमें बता ये कोई 6 महीने में हमने रियलाइज किया कि नहीं हो सकता था. एंड वी वेंट स्लो टू. हमने कहा कि लेट्स इस डू पे इट. पॉइंट आपका आ गया. ठीक है, थैंक यू. नाउ जो प्रेजेंटर पे क्वेश्चंस थे, आई थिंक वन बाय वन इशू रिस्पांस. उसमें कोई ऑनलाइन शायद इनके जो पीआई वो ऑनलाइन रिस्पांस कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you, Lorisa, for giving me the floor. बहुत सारे question where it shows the interest of the people in the study. Yes, we started this study with the discussion of Dr. Naeem Uz Zafar साहब. और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी आज से कोई 1.5 साल पहले जब वो मुल्तान आए थे तो we were sitting at the Chamber of Commerce, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी, but they were themselves they were sitting in Islamabad, Lahore or somewhere else enjoying the facilities like we people are enjoying. तो वहां पे यही पे डिस्कशन हुई कि जी ये जब लोग खुद दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स, हाउ दे कैन ऐड इनटू द प्रोडक्टिविटी और द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. सो वी टुक ओवर फ्रॉम दैट और हमने फिर ये सारी चीजें डिस्कस की. और उसमें एक उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें था कि जी ये साउथ पंजाब के सारी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, ननकाना साहब और जो बिकॉज वी सिलेक्टेड 4 क्रॉपिंग जोन्स, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कॉटन व्हीट, राइस व्हीट एंड मिक्स व्हीट, सॉरी मिक्स क्रॉपिंग. सो उसमें से एक एक डिस्ट्रिक्ट लिया. राइस व्हीट में से ननकाना, मिक्स में से टोबा और भटकर था लो इंटेंसिटी में से, और कॉटन व्हीट में से लोधरा का डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, इसमें इस वजह से ये दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स. उसमें भी और दे आर क्वाइट कंसिडरेबल डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. लोधरा का आपने खुद फरमाया कि जी वो एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ कि जी वहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स जो हैं, टेनेंसी अरेंजमेंट्स वो चल रहे हैं. वहाँ पे ओन होल्डर्स भी हैं, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो क्रॉप होल्डर्स हैं, क्रॉप प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी टेनेंसी स्टेटस में हैं. इसके अलावा वहाँ पे जो छोटे फार्मर हैं वो भी टेनेंट हैं. सेम इज द केस विद बकर. वी आल्सो कंसिडर्ड कि जी व्हाट टाइप ऑफ जो इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिस्टम है जो कि प्रेवलेंट है. लोधरा वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं इनकम बेस्ड एग्रीकल्चर टैक्स जाने पे लेके जाने के लिए. अदरवाइज बाकी सारे पंजाब में लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है. वजह उसकी यही है कि जी हमारे पास उसका जो हमारा सिस्टम है इस टाइम जो एग्जिस्टिंग जिसके थ्रू हम ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज used to with that system. उनको उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती. उनके पास उसकी जो इनकम बेस्ड टैक्सेशन की जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है. और 12.5 एकड़ से अपवर्ड वो टैक्स सिस्टम है, और जिसमें हमने खुद देखा कि जी 4.5 अरब रुपए का तकरीबन टारगेट था, उसमें हाफ अचीव हो रहा है. लाइक 50% ऑफ जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो रहा है. इसका मकसद ये है कि जी 50% या उससे ज्यादा फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन दी लैंड. सो बट वी थिंक कि इसको जो एक इनकम पे जाना चाहिए, और दूसरा हमने अपनी स्टडी में ये शो किया है कि जी जो कि टेनेंसी है दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू लेस इन्वेस्टमेंट इनटू लैंड.
اور وہ ہماری اسٹڈی بھی یہ شو کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اسٹڈیز ہیں دنیا کی جو کہ سیم ریزلٹ ہمیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس پنجاب میں ٹیننسی ارینجمنٹس بالکل بھی فارملائز نہیں ہے. دے آر ویری فیو فارملائز ٹیننسی ارینجمنٹس. ہم یہاں پہ ایئر ٹو ایئر بیسس پہ طے کرتے ہیں کہ جی وٹ کوڈ بی دی ٹھیکہ کیا ہوگا اگلے سال کا، جہاں سے ہمیں زیادہ ٹھیکہ ملنے کی امید ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ایڈوانس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم وہاں پہ سے اس کو ٹھیکہ دیتے ہیں. 2 سال اس ٹھیکے کی رقم کو انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد جب ٹھیکیدار یہ کہتا ہے کہ جی ابھی میں نے مزید ٹھیکہ نہیں بڑھانا، تو ہم کسی اور کو اپرچونسٹ کو لینڈ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. If you can go into the details, there are very few formalized tenancy arrangements. اور جہاں پہ وہ فارملائز ٹیننسی ارینجمنٹس ہیں وہاں پہ ریزلٹس بھی بہتر ہیں. جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائک جو اسٹیٹ اون بھی فارملائز ٹیننسی ارینجمنٹس یا لینڈ لیزنگ ارینجمنٹس آ رہے ہیں. سو وی آر ایکچولی سپورٹنگ کہ جی اگر ہمیں ٹیننسی سسٹم کو، بیکاز یس دیر آر ڈیو ٹو دی لینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم، ہم جو ہے وہ ایک سنگل جو اونر ہے وہ اپنی لینڈ کو کلٹیویٹ نہیں کر سکتا. سو وی ہیو ٹو کنسالیڈیٹ لینڈ، اور دس از کوڈ بی دا وے کہ جی ہم یہ فارمل ٹیننسی ارینجمنٹس کے ذریعے یہ لینڈ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو میک دس سسٹم فارمل. ابھی تک یہ انفارمل ہے. اس کے علاوہ ایک کوشچن یہ ہوا تھا کہ جی جو کوشچنیئر میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. یس وی آسک ڈیٹیلڈ کوشچنس، کیونکہ اس میں ہم نے پروڈکٹیوٹی کی بھی ہم نے اس میں دیکھنا تھا کہ جی کیا امپیکٹس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بیکاز ونس وی آر گوئنگ ان ٹو دا فیلڈ، تو ہم اس کو ایک کمپریہنسو کوشچنر بناتے ہیں تاکہ ہم دیر از نو وے کہ جی ہم اس کو دوبارہ جا کے کلیکٹ کر سکیں. تو اس میں کچھ ارریلیونٹ کوشچن جو آپ کو لگ رہے ہوں گے بالکل ہیں، آئی ایڈمٹ دیٹ. لیکن بہت ساری اس میں انالیسز ہوئے، اور آپ کے سامنے جو پریزنٹ ہوئی ہے اٹس اونلی دی پارٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فورم کے حساب سے ریلیونٹ ہے. ڈاکٹر if I have missed any question, please let me know. کے پاس بہت ہی اتھینٹک ڈیٹا ہے. اس میں پنجاب ایگریکلچر بھی ہے، کراپ رپورٹنگ سروس بھی ہے، اس میں پنجاب بیورو اسٹیٹسٹکس ہے، پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے، اینڈ دین اسپارکو. یہ جو آپ نے ڈیٹا دیے ایٹ لیسٹ اس کا کمپیریزن ضرور ہونا چاہیے. مطلب آپ اسٹڈی کو فردر اگر ریفائن کرنا چاہتے ہیں، اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ ڈیویٹ نہ کریں. ڈیٹا کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے. آپ کا اتنے ڈیٹا کلیکٹڈ جو ڈیٹا ہے، مکس سروے ہے، اور مکس سروے میں کوئی 45 پہلے کے یہاں پہ وہ جوائنٹ چیف اکانومسٹ پنجاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کمپریہنسو اسٹڈی ہے، اور مکس سروے میں بھی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. آپ اپنے ڈیٹے کو ضرور اسے ذرا کائنڈلی I think it's a suggestion for improvement. آپ اس کو نوٹ کر لیں. So with this we conclude this section, this session, and I will give the mic to Fahim Sab. Thank you.